اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاریخ اسلامی ہند، ہندوستان کی عظیم تاریخ کا مکمل خاکہ. ایپیسوڈ 2. تاریخ اسلامی ہند کے پچھلے باب میں محمد بن قاسم سے لے کر مغلیہ سلطنت کے زمانے تک کا ایک مکمل خاکہ مختصراً انداز میں بیان کیا گیا تھا. اب اس باب میں ہندوستان کی پری اسلامک ہسٹری یعنی ہندوستان میں اسلام کے داخل ہونے سے پہلے کے حالات و واقعات بیان کیے جائیں گے، جس سے ہم امید کر سکتے ہیں کہ ہمیں ہندوستان کی عظیم تاریخ کا ایک مکمل خاکہ مل جائے. ہندوستان کی جغرافیہ اور تاریخ کا تعلق. جغرافیہ اور تاریخ کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. کسی ملک کی تاریخ سمجھنے کے لیے وہاں کا جغرافیہ جاننا بہت ضروری ہے. کسی ملک کی تاریخ پر وہاں کے طبی حالات زیادہ اثر رکھتے ہیں. دوسرے ملکوں کی طرح ہندوستان کے طبی حالات نے بھی یہاں کے رہنے والوں پر گہرا اثر ڈالا ہے. تاریخ شروع کرنے سے پہلے ہندوستان کے جغرافیہ پر روشنی ڈالنی ضروری ہے. ہندوستان ایک بڑا جزیرہ نما ہے. اس کے شمال میں کوہ ہمالیہ ہے جو کہ اس ملک کو تبت سے جدا کرتا ہے. جنوب میں بحر ہند اور لنکا ہے. مشرق میں خلیج بنگال اور برما ملک ہے. مغرب میں بحر عرب اور افغانستان اور بلوچستان ہے. شمالی ہندوستان کوہ ہمالیہ سے لے کر کوہ بندیاچل اور دریا مہاندی تک پھیلا ہوا ہے. جس حصے میں مالوا اور کھمبات سے لے کر بندیل کھنڈ وغیرہ کے دیش شامل ہیں، اس میں بہت سے دریا بہتے ہیں. دریائے سندھ کوہ ہمالیہ سے نکلتا ہے اور پنجاب کے دریاؤں کا پانی لے کر بحر عرب میں جا گرتا ہے. دریائے گنگا ہندوستان کے سب دریاؤں سے زیادہ فائدہ مند دریا ہے. یہ کوہ ہمالیہ سے نکل کر خلیج بنگال میں جا گرتا ہے. اس کے معاون دریا دو حصوں میں تقسیم ہیں. ایک وہ جو شمال کی طرف سے آ کر اس سے آ ملتے ہیں، جن کے نام دریائے جمنا اور گھاگرا ہیں، اور دوسرے وہ جو جنوب کی طرف بہتے ہیں اور کوہ بندیاچل سے نکل کر اس سے آ ملتے ہیں. ان میں سون، بیتوا اور چینل خاص طور پر شامل ہیں. دریائے گنگا کی لمبائی 1500 میل ہے. یہ دریا بہت گہرا ہے اور تیز رفتار نہیں ہے. گنگا کا میدان دنیا میں سب سے زیادہ زرخیز میدان ہے. گنگا سے جو فائدے ہندوستان کو ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے دریا سے نہیں ہوتے، اور ہندو اس دریا کو بہت پوتر سمجھتے ہیں. برہما پتر یہ دریا کوہ ہمالیہ سے نکل کر خلیج بنگال میں جا گرتا ہے. ہندوستان میں اس دریا کی لمبائی 800 میل سے کچھ زیادہ ہے. اس تمام راستے میں جہاز چلتے ہیں. دکن کے دریا. دکن میں دریا دو حصوں میں تقسیم ہیں. ایک جو مشرق کی طرف بہتے ہیں جیسے مہاندی، گوداوری، کرشنا اور کاویری شامل ہیں. دوسرے وہ جو مغرب کی طرف بہتے ہیں جیسے نرمدا اور تامپنی. مشرق کی طرف بہنے والے سب دریا تیز رفتار ہونے کی وجہ سے جہاز رانی کے قابل نہیں، مگر آب پاشی کے لیے بہت فائدہ مند ہیں. ان سب دریاؤں کے ڈیلٹے بہت زرخیز ہیں. نرمدا اور تاپتی کی گھٹائیں دور تک پھیلی ہوئی ہیں، اس لیے جنوب میں مغربی مانسون ہواؤں کی وجہ سے ان کے اندرونی حصوں میں بہت بارش ہوتی ہے. آب و ہوا پر بھی ان ہواؤں کا زیادہ اثر ہوتا ہے. ہندوستان کے میدان مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں. شمالی میدان. اس میدان میں صوبہ بہار، بنگال، آگرہ اور اودھ اور مشرقی راجپوتانہ شامل ہیں. اس تمام میدان کو دریائے گنگا اور اس کے معاون سیراب کرتے ہیں. دوسرے نمبر پر مغربی میدان. اس میدان میں دہلی، مغربی راجپوتانہ، پنجاب اور سندھ شامل ہیں، اور اس سارے میدان کو سندھ اور اس کے معاون دریا سیراب کرتے ہیں. تیسرے نمبر پر جنوب کے مشرقی اور مغربی ساحل کے میدان. تمام ہندوستان کی آب و ہوا ایک جیسی نہیں ہے، بلکہ مختلف جگہوں کی آب و ہوا مختلف ہے. اس لیے ہندوستان میں ہر قسم کی آب و ہوا پائی جاتی ہے. یہاں گرم سے گرم اور سرد سے سرد جگہیں پائی جاتی ہیں. یہاں کئی ایسی جگہیں ملتی ہیں جہاں بارش کی ایک بوند بھی نہیں ہوتی، اور یہاں پر ایسی جگہیں بھی ہیں جہاں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، اور زیادہ بارش کی وجہ سے دنیا کا کوئی ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کسی ملک کی پیداوار کا انحصار وہاں کی آب و ہوا پر ہوتا ہے. چونکہ ہندوستان میں ہر قسم کی آب و ہوا پائی جاتی ہے، اس لیے اس ملک میں ہر قسم کی پیداوار زیادہ سے زیادہ پائی جاتی ہے. میدانوں میں کھجور، ناریل، بانس، ربڑ وغیرہ کے درخت پائے جاتے ہیں، اور گیہوں، جو، جوار، باجرہ، گنا اور کپاس وغیرہ بوئی جاتی ہے.
کوہ ہمالیہ پر صنوبر اور دیودار کے درخت پائے جاتے ہیں۔ ہندوستان کی حدود اربع سے ظاہر ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جس کے 3 طرف سمندر ہوں اور ایک طرف ہمالیہ جیسے پہاڑ کی مضبوط دیوار، 17ویں صدی سے پہلے جبکہ جہاز رانی کا کام پوری طرح تجربے میں نہیں آیا تھا، اس کے اندر داخل ہونا بہت مشکل کام تھا۔ اگر کوہ ہمالیہ کی اونچائی مشرق سے مغرب تک برابر چلی جاتی ہے تو ہرگز انگریزوں کے وقت سے پہلے کوئی حملہ آور ہندوستان میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ پہاڑوں کے درمیان درے بنے ہوئے ہیں جو تاریخی نقطہ نظر سے بہت اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ یہ درے وہی ہیں جو کہ حکومت کے کاموں کے لیے کام میں لائے جاتے ہیں، اور یورپین قوموں سے پہلے ان دروں کے راستے سے تمام حملہ آور ہندوستان میں داخل ہوئے تھے، لیکن سفر کی مشکلات کی وجہ سے ہندوستان کا تعلق دنیا کی دوسری آبادیوں سے الگ رہا۔ اس علیحدگی سے ہندوستان کو فائدہ بھی ہوا اور نقصان بھی۔ فائدہ تو یہ ہوا کہ یہاں کے رہنے والے آرام و چین کی زندگی بسر کرنے کی وجہ سے ترقی کی چوٹی پر پہنچ گئے۔ آتم گیان کی تعلیم جو کہ صرف آریاؤں کے دماغ کی پیدا کی ہوئی ہے اور جس پر آج ہندوستان کو ناز ہے، انہی طبی حالات کی وجہ سے تربیت پائی تھی اور دنیا کو فائدہ پہنچانے کی وجہ بنی۔ نقصان یہ پہنچا کہ جہاں تک سماجی زندگی، تجارتی ترقی اور حکومت کرنے کا تعلق تھا، ہند کے رہنے والے دنیا کی دوسری قوموں سے بہت پیچھے رہ گئے۔ شمال میں سلسلہ کوہ ہمالیہ ایک قدرتی دیوار کا کام دیتا ہے اور باہر کے حملہ آوروں کے راستے میں بڑی بھاری رکاوٹ ہے۔ شمال مشرق کی پہاڑیاں اور قراقرم کے پہاڑوں کی قطاروں میں کوئی درہ نہیں ہے، اس لیے ان قدرتی دیواروں کی وجہ سے چین کی طرف سے کوئی دشمن آج تک ہندوستان پر حملہ نہیں کر سکا۔ یورپین قوموں سے پہلے جتنے بھی حملہ آوروں نے ہندوستان پر چڑھائی کی تھی وہ مغربی دروں کے راستے ہندوستان میں داخل ہوئے۔ اگر مغربی درے نہ ہوتے تو ہندوستان کی تاریخ بالکل علیحدہ ہوتی۔ کوہ ہمالیہ شمال کی ٹھنڈی ہواؤں کو ہندوستان میں داخل ہونے سے روکتا ہے اور ان ہواؤں کے نقصان سے اس ملک کی کاشتکاری کو محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ہندوستان کی مانسون ہواؤں کو آگے جانے سے روکتا ہے، جس سے یہ ہوائیں ہمالیہ پہاڑ سے ٹکرا کر اس کے جنوب میں موسلا دھار بارش کرتی ہے۔ بندھیاچل پہاڑ نے جنوبی ہندوستان کو ان تبدیلیوں سے جو شمالی ہندوستان میں وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں بہت محفوظ رکھا اور شمالی ہندوستان کے رہنے والوں کو جنوبی ہندوستان کے لوگوں کی تہذیب پر اثر نہیں ڈالنے دیا۔ بھارت ورش کی ندیوں نے بھی اس دیش کی تاریخ بنانے میں بہت کچھ حصہ لیا ہے، جو اس علاقے گنگا اور سندھ کے معاون دریاؤں کے ذریعے سیراب ہوتے ہیں۔ وہ بڑے زرخیز ہیں۔ شمالی ہند کے قریب قریب تمام بڑے بڑے تاریخی شہر جو تجارت، تہذیب اور ترقی کے مرکز ہیں، انہی دریاؤں کے کناروں پر واقع ہیں۔ دریائے گنگا میں جہاز اچھی طرح چل سکتے ہیں اور ملک کی پیداوار ایک جگہ سے دوسری جگہ لے آتے ہیں، اور پھر ہندوستان میں کئی دریا صوبوں اور ضلعوں کی حدود کا کام دیتی ہیں۔ بدقسمتی سے ہندوستان جیسے خوبصورت اور بے نظیر ملک میں ایک قدرتی کمی بھی ہے۔ ہندوستان کا ساحل بہت کم کٹا پھٹا ہے، اس لیے مفید بندرگاہیں بہت کم ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں کے لوگ جہاز رانی کے کام میں مغربی ملکوں کی طرح ترقی نہیں کر سکے۔ ہندوستان کے سمندری ساحل کی اس کمی کی وجہ سے یہاں کے لوگ سمندری تجارت اور ترقی میں بہت پیچھے ہیں۔ ہندوستان کے قدیم باشندے، ڈراویڈینز کا زمانہ۔ قدیم زمانے میں ہندوستان میں جنگلی اور وحشی لوگ آباد تھے۔ یہ لوگ جنگلی جانوروں کی طرح درختوں کے کھوکھلوں اور پہاڑوں کے غاروں میں رہتے تھے، ننگے پھرا کرتے تھے، اور یہ لوگ نہ تو مٹی کے برتن بنانا چاہتے تھے اور نہ دھاتوں کا استعمال کرنا جانتے تھے۔ چھری اور چاقو کے بجائے پتھروں کے بھدے ہتھیاروں سے جنگلی جانوروں کا شکار کرتے تھے، کیونکہ اس وقت کے لوگ دھاتوں کا استعمال کرنا نہیں جانتے تھے۔ اس لیے ان لوگوں کو پتھر کے زمانے کے کچھ عرصے بعد لوگوں نے آہستہ آہستہ ترقی کی اور اپنی حالت پہلے کی نسبت اچھی بنا لی۔ ان لوگوں نے گھاس پھوس کی جھونپڑیاں بنانی شروع کر دیں اور اپنے جسم کو پتوں اور جانوروں کی کھالوں سے ڈھانپنے لگے۔ پتھروں کے بھدے ہتھیاروں کے بجائے نوکدار بھالوں اور تیر کمان کا استعمال کرنے لگے۔ مٹی کے برتن بھی بنانے سیکھ گئے۔ اس وقت کے لوگ دھاتوں کا استعمال کرنا جان گئے تھے، اس لیے وہ زمانہ لوہے کا زمانہ یعنی دھات کا زمانہ کہا جانے لگا۔ مورخین کا خیال ہے کہ یہی جنگلی باشندے قدیم باشندوں کے نام سے کہلائے جانے لگے تھے۔ ہندوستان کی شروع کی قومیں۔ مورخین کا خیال ہے کہ آریاؤں کے آنے سے پہلے مندرجہ ذیل 3 بڑی قومیں آباد تھیں۔
کول، یہ لوگ شمالی اور وسطی ہند میں آباد تھی، کچھ کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے تھے، مگر عام طور پر ان کی زندگی کا گزارا شکار پر تھا۔ وہ لوگ اپنے بزرگوں کی آتماؤں کی پوجا کیا کرتے۔ ان کا خیال تھا کہ انسان کی روح مرنے کے بعد بھوت پریت کی شکل اختیار کر کے بنوں اور جنگلوں میں رہتی ہے۔ یہ قوم کئی ذاتوں سے تقسیم ہو گئی تھی۔ جوں جوں زمانہ گزرتا گیا، یہ لوگ ہندوستان میں آنے والی قوموں کے ساتھ مل جل گئے۔ کول قوم کے جن لوگوں نے ان آنے والی ذاتوں سے ملنا پسند نہیں کیا، ان میں سے بھیل اور سنتھال اور گونڈ وغیرہ کا خاص ذکر ہے۔ وہ لوگ وسطی ہند کے پہاڑوں، مغربی بنگال، اڑیسہ اور چھوٹا ناگپور میں آج تک آباد ہیں۔ ڈراوڈ، کول لوگوں کی نسبت ڈراویڈینز جسمانی اور انسانی لحاظ سے بہت آگے بڑھ گئے۔ یہ بھی شروع میں شمالی ہند میں بسے رہے، پھر کول لوگوں سے لڑتے ہوئے آہستہ آہستہ جنوبی ہند میں داخل ہوئے۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، مویشی پالتے اور بہت سی قیمتی چیزیں مثلاً سندل، چاول اور ہاتھی دانت وغیرہ سمندری راستے سے باہر بھیج کر بہت فائدہ اٹھاتے۔ اس وقت دیش کئی صوبوں میں تقسیم تھا، ہر ایک صوبے میں راجا حکومت کرتا تھا۔ ایک صوبے میں کئی گاؤں پر ایک پردھان ہوتا تھا جو اپنے گاؤں کی پیداوار کا کچھ حصہ راجا کے پاس بھیجا کرتا تھا۔ دیش کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے راجا کو ایک فوج رکھنی پڑتی تھی، امن قائم رکھنے کے لیے پولیس اور دوسرے بندوبست کے محکمے تھے۔ ڈراوڈ لوگ درختوں اور سانپوں کی پوجا کرتے تھے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ دیوی دیوتا جانوروں کی قربانی سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے ان کو خوش کرنے کے لیے مرغوں، بکروں اور بھینسوں کی قربانی دیا کرتے تھے۔ جب آریہ لوگوں نے شمال مغربی ہند کے راستے سے حملہ کیا تو ڈراوڈ لوگ نئے حملہ آوروں سے ہار مان کر انہی میں مل جاتے اور شمالی مغربی ہند میں ان کا نشان تک باقی نہ رہا۔ احاطۂ مدراس میں ڈراوڈ قوم کے لوگ ابھی تک کافی رہتے ملتے ہیں۔ جنوبی ہند میں ان کی تعداد 5 کروڑ 80 لاکھ کے قریب ہے۔ جنوبی ہند میں یہ لوگ تمل، تیلگو، ملیالم وغیرہ زبانیں بولتے ہیں۔ ڈراوڈ لوگ مہذب تھے، دھات کا استعمال اچھی طرح کرتے تھے۔ وہ سونے، چاندی، تانبے وغیرہ دھاتوں کا استعمال کرتے تھے اور ان سے ضروری چیزیں بناتے تھے۔ وہ مکان بنانا بھی جانتے تھے اور باہر کے ملکوں سے سمندر کے ذریعے تجارت بھی کرتے تھے۔ لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے۔ ان کے حروف آج کل کے حرفوں سے مختلف ہوتے تھے۔ اپنے مردوں کو جلاتے نہیں تھے بلکہ زمین میں دفن کرتے تھے۔ لاش کے ساتھ اس کا زیور، کپڑا، کھانے پینے کی چیزیں گاڑ دیتے۔ ہڑپا اور موہنجوداڑو۔ ہڑپا اور موہنجوداڑو یہ تاریخی مقامات ہیں۔ ان حلقوں کی کھدائی ہونے پر پرانی تاریخوں کی چیزیں ملی تھیں۔ ہڑپا پنجاب کے ضلع میں واقع ہے۔ ان جگہوں پر کچھ مدت پہلے کئی شہر کھود کر نکالے گئے۔ ان چیزوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آج سے 5000 سال پہلے ملتان اور سندھ میں بڑے مہذب آدمی تھے۔ وہ لوگ پکے مکانوں میں رہتے تھے اور خوبصورت مندر بھی بناتے تھے اور آرام سے اپنی زندگی بسر کرتے تھے۔ موہنجوداڑو کی کھدائی سے بہت پرانے شہر ملے ہیں اور وہاں پر ایک تالاب بھی ملا ہے جس کی لمبائی 35 فٹ اور چوڑائی 23 فٹ تھی۔ اس میں نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں ہیں۔ اس وقت کے مکان اور دکانوں کے نشانات ہیں۔ ان سب باتوں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے لوگ مہذب اور مالدار ہوا کرتے تھے۔ ہڑپا میں بھی ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ لوگ مالدار تھے اور یہ لوگ سونے چاندی کے زیور پہنتے تھے۔ ان کے پہننے کے کپڑے سادہ ہوتے تھے۔ مالدار لوگ دھوتی دوشالہ پہنتے تھے۔ چھوٹی ذات کے لوگ ننگے رہتے تھے۔ یہ لوگ اپنے مردوں کو جلاتے تھے اور ہڈیوں کو گاڑ کر وہ ان کے اوپر سمادھی بناتے تھے۔ ان کی دیوی دیوتا بھی ہوتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے۔ یہ لوگ کھیتی کرتے تھے، جانور پالتے، گائے بھینس رکھتے، دستکاری بھی کرتے، اور یہاں پر چرخے بھی ملے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگ کاتنا اور کپڑا بننا اچھی طرح جانتے تھے۔ ہڑپا میں مہریں ملی ہیں جس پر حروف ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ پڑھنا لکھنا بھی اچھی طرح جانتے تھے۔ مورخین یہ جاننے کی کوشش میں ہیں کہ یہاں کے باشندے کون تھے اور کہاں سے آئے ہیں اور ان کا دھرم کیا تھا۔ آریاؤں کا ہندوستان میں آنا۔ ہندوستان کے پرانے زمانے کی لکھی ہوئی تاریخی کتابیں موجود نہیں ہیں۔ پرانے زمانے کی تاریخی باتیں اکٹھا کرنے میں ایک تاریخ بنانے والے کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہنا بھی بے بنیاد ہے کہ پرانے زمانے کے ہندو تاریخ لکھنا نہیں جانتے تھے، بلکہ سچائی یہ ہے کہ اس زمانے کے ہندو راجاؤں کے درباروں میں برہمنوں سے زیادہ اثر والا اور کوئی نہیں تھا، اور برہمنوں کا انتظام حکومت میں
صرف مذہبی معاملوں میں تعلق ہونے کی وجہ سے بڑا اثر ہوا کرتا تھا، مگر برہمنوں کی مذہبی باتوں میں مشغول ہونے پر پہلے زمانے میں ہر ایک ہندو راجا کی حکومت کے زمانے کے پورے حالات لکھے جاتے تھے، اور اس بارے میں بہت مشہور انگریز مورخ اسمتھ کی رائے لکھی جاتی ہے۔ اسمتھ لکھتا ہے، پرانے زمانے میں اگرچہ برہمنوں کا زیادہ وقت مذہبی معاملوں میں خرچ ہوتا تھا اور وہ تاریخی واقعات کے لکھنے میں بہت کم توجہ دیتے تھے، لیکن پھر بھی اس زمانے میں ہر ایک ہندو راجا کے دربار میں کوی بھاٹ اور تاریخ لکھنے والے نوکر ہوتے تھے جو کہ موجودہ حکومت کے تمام حالات پوری طرح سے لکھا کرتے تھے۔ شروع کی تاریخ جاننے کے لیے مندرجہ ذیل ذرائع ہیں۔ 4 وید، یہ ہندوؤں کی تہذیب اور ان کی رسم و رواج پر سب سے پرانی کتابیں ہیں، اور ان ویدوں سے پرانے آریاؤں کی مذہبی اور سماجی زندگی کا بہت کچھ پتہ چلتا ہے۔ رامائن اور مہابھارت ہندوؤں کی 2 بہت پرانی اور مشہور کتابیں ہیں جن کے اندر اشلوک اور نظمیں اور دوہے ہیں جو قدیم آریاؤں کا طریقہ حکومت اور ان کے رسم و رواج کا پتہ دیتی ہیں۔ ان سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس وقت راجا اور رعایا کے آپس میں تعلق کیسے تھے۔ اسمرتیاں، ان سے قدیم آریاؤں کی مجلسی، مذہبی اور تہذیب و تمدن کا پتہ چلتا ہے۔ پران، ان میں قدیم زمانے کے ہندو راجاؤں کا ذکر اور ان کا مکمل شجرہ نسب لکھا گیا ہے۔ بدھ اور جین مت کی کتابیں، یہ کتابیں بھی قدیم تاریخی واقعات کا پتہ لگانے میں مدد دیتی ہیں۔ غیر ملکی سیاحوں اور مورخوں کی لکھی ہوئی کتابیں، ان سے تاریخ بنانے والوں کو پرانی تاریخ کے واقعات معلوم کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ اس بارے میں غیر ملکی سیاحوں میگستنیز، فاہیان اور ہیون سانگ کے لکھے گئے سفر نامے بھی کافی مقبولیت کے حامل ہیں، جس میں چندرگپت موریہ کے عہد حکومت کا ذکر کیا گیا ہے۔ فاہیان نے راجہ کنشک اور ہیون سانگ نے راجہ ہریش کے زمانے حکومت کا حال لکھا ہے۔ 9ویں صدی کے درمیان میں کئی مسلمان مورخوں نے بھی ہندو راجاؤں کے حالات لکھے ہیں، ان میں سے البیرونی کا نام مشہور ہے۔ پرانے زمانے کے واقعات کو معلوم کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ کھنڈروں سے بہت سی قیمتی اور تاریخی باتیں معلوم ہوتی ہیں اور مورخوں کو پرانے زمانے کے مختلف واقعات کو لکھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ پرانے زمانے کے پتھروں پر کھدے ہوئے حروف اور عمارتیں جن سے ہم کو پرانے زمانے کے تاریخی واقعات کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ آریاؤں کی ہند میں آمد، ہندوستان میں آریاؤں کا آنا اس ملک کی تاریخ کا سب سے پہلا مشہور واقعہ ہے۔ ایشیا اور یورپ کی تمام قومیں اس نسل سے بنی ہیں۔ تاریخ لکھنے والوں میں اس بارے میں متبھیڑ ہے کہ آریا لوگ کب اور کہاں سے آئے تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ ہزارہ برس پہلے پنجاب میں ایسے لوگ آباد تھے جو آرین کہلاتے تھے۔ بعض کا خیال ہے کہ جرمنی کے میدان اور سویڈن، ناروے کے جنگلات ان کا اصلی دیش تھا۔ بعض کی رائے یہ ہے کہ وہ وسط ایشیا کے ملکوں بحر اسود، کیسپین اور کوہ قاف کے رہنے والے تھے۔ ہندوستان کے مشہور عالم بال گنگادھر کی رائے ہے کہ وہ آرکٹک خطے کے رہنے والے تھے، اور شری ایسی داس کے مطابق وہ بھارت ورش کے ہی باسی تھے۔ لیکن عام کا خیال یہ ہے کہ جب آریاؤں کی تعداد اپنے دیش یعنی وسط ایشیا میں بہت بڑھ گئی اور ضروریات زندگی حاصل کرنا مشکل ہو گیا تو وہ اپنا دیش چھوڑ کر زرخیز علاقوں میں بسنے کے لیے نکل پڑے، اور یہ لوگ مختلف گروہوں میں ایشیا اور یورپ کے ملکوں میں چلے گئے۔ ان سے ہی ایک گروہ شمال مغرب دروں کی راہ ہندوستان میں داخل ہو کر پنجاب میں آ بسا تھا۔ اس ملک میں آنے والا یہ گروہ آرین کے نام سے مشہور ہوا۔ آریوں نے یہاں کے لوگوں کو فتح کر لیا اور ہارے ہوئے لوگ شمالی ہند کو چھوڑ کر جنوبی ہند میں جا بسے۔ تاریخ میں آریوں کا اول زمانہ ویدک زمانہ اور ہمالیہ اور مدھیاچل کے پہاڑوں کے درمیان کا حصہ آریہ ورت کے نام سے مشہور ہے۔ آریہ لوگ آہستہ آہستہ شمالی ہند میں داخل ہو گئے اور جنوبی ہند میں بھی جا پہنچے۔ ویدک تہذیب کے اچھا ہونے کی وجہ سے وہ تہذیب اور قابلیت میں مشہور ہو گئے۔ آریہ لوگ ہندوستان کے اصلی باشندوں کی نسبت بہت مہذب تھے۔ یہ لوگ بہت ہی سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ مویشی ان کی دولت تھی۔ وہ چھوٹی چھوٹی بستیوں میں مل کر رہتے تھے۔ ان کے مکان ہوادار اور کھلے ہوتے تھے۔ قیمتی دھات، سونا، چاندی، لوہا وغیرہ کا یہ لوگ اچھا استعمال جانتے تھے۔ سوت کاتنا اور کپڑا بننا بھی جانتے تھے۔ لڑائی کے وقت مختلف قسم کے ہتھیار مثلاً بھالے، تیر کمان، تلوار وغیرہ کا استعمال کرتے تھے۔ سواری کے لیے رتھ اور گاڑیاں ہوتی تھیں۔ آرین قوم کھیتی کے کاموں میں بھی بڑے ہوشیار تھے۔ گائیں اور گھوڑوں کو بڑی محبت سے پالتے تھے۔ پھل، اناج اور مکھن ان کی خوراک تھی۔
سومرس پیتے تھے جو جڑی بوٹیوں کا عرق ہوتا تھا۔ یہ لوگ اپنا دل خوش کرنے کے لیے ناچتے گاتے اور شکار کرنے کے بھی شوقین تھے۔ ان میں ذات پات کا بھید نہیں تھا، ان میں عورتوں کا رتبہ بہت اونچا تھا۔ شادی بذریعہ سوئمبر ہوتی تھی، پردے کا رواج نہیں تھا، بیوہ عورتوں کی دوسری شادی کی اجازت تھی۔ عام طور پر مرد ایک ہی شادی کرتا تھا، رسم ستی کا رواج نہیں تھا۔ ان کی زندگی سادہ اور صاف تھی۔ آرین قوم کئی گروہ میں تقسیم تھی، ہر ایک گروہ میں کئی گھر اور کئی خاندان شامل تھے۔ ہر گروہ کا ایک بزرگ آدمی سردار کہلاتا۔ ان وقتوں میں آریہ لوگ گاؤں میں رہتے تھے اور کئی گاؤں کو ملا کر ایک بستی بنا دی جاتی تھی۔ بستی راجا کے ماتحت ہوتی تھی۔ اس وقت میں رعایا کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا تھا۔ لوگ اپنی مرضی سے راجا کو نذرانہ پیش کرتے تھے۔ اس وقت میں جنگ کا طریقہ با اخلاق اور با تہذیب تھا۔ جنگ کے اصولوں کے وہ بہت پابند تھے۔ ان اصولوں کے مطابق بے ہتھیاروں پر حملہ کرنا خلاف قانون تھا۔ اس کے علاوہ زہریلے ہتھیاروں اور تیروں کا استعمال کرنا برا سمجھا جاتا تھا۔ قدیم آریاؤں کا مذہب سادہ اور صاف تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ پرماتما ایک ہی ہے اور دوسری سب چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں۔ ان کے مطابق ایشور کو بڑا مانتے تھے۔ مورتی پوجا کا رواج نہیں تھا۔ اس زمانے میں مندر نہیں تھے اور نہ ہی آج کل کی طرح پجاری اور پروہت ہوتے تھے۔ ہر ایک آریہ اپنے گھر میں ہی ہون اور پرارتھنا کرتا تھا، اور یہ لوگ قدرت کے نظاروں مثلاً سورج، چاند، آگ، پانی، ہوا وغیرہ دیوتاؤں کو مانتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ بارش کی ضرورت کے وقت ہون اور یگ کیا کرتے تھے۔ وید وغیرہ ان کی مذہبی کتابیں تھیں۔ پرانے زمانے میں ہندوؤں کی آج کل جیسی حالت نہیں تھی۔ آج کل تو برہمن کے گھر پیدا ہونے سے انسان برہمن کہلاتا ہے، چھتری کے گھر پیدا ہونے سے چھتری، اور ویش کے گھر پیدا ہونے سے ویش، شودر کے گھر جنم لینے سے شودر کہلاتا ہے۔ لیکن ویدک زمانے میں ایسا نہیں تھا۔ انسان جنم سے ذاتی کا حقدار نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان کی ذاتی ان کے پیشے اور کاموں پر ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان برہمن کے گھر جنم لینے سے چھتری اور ویش ذاتی میں آ سکتے تھے۔ یہ سب کام کرنے پر منحصر تھا۔ پرانے زمانے کی بہت سی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ برہمن کے گھر پیدا ہو کر چھتری کے کام کرنے سے چھتری کہلائے، جیسے کہ دروناچاریہ۔ ذات پات کی حالت کی شکل جو کہ آج کل ہمارے سامنے ہے، یہ کب بنی، کیسے بنی، اس کا فیصلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ کرموں کے مطابق اس وقت 4 ذاتیں بن گئی تھیں: برہمن، چھتری، ویش اور شودر۔ برہمنوں کا کام علم حاصل کرنا اور دوسروں کو تعلیم دینا تھا۔ یہ لوگ راجاؤں کو صلاح مشورے دیا کرتے تھے۔ مذہبی معاملوں میں زیادہ تر انہی لوگوں کا دخل تھا، اس لیے برہمن دھرم گرو کہلاتے۔ راجا کو ان کی نیک صلاح وقت وقت پر ماننی پڑتی تھی۔ برہمن دوسری ذاتوں سے اول سمجھے جاتے تھے۔ ان کے بعد چھتری تھے جو کہ دیش کی حفاظت کرتے تھے اور حکومت کے کاموں میں مدد کرتے تھے۔ چھتری لوگ بڑے طاقتور، مضبوط اور جنگ کرنے میں خوش ہوتے تھے۔ ویش کا کام تجارت کرنا تھا۔ یہ تمام دیش کو خوراک کا سامان اور روزانہ زندگی کی چیزوں کو ایک شہر، قصبے اور گاؤں گاؤں میں پہنچاتے تھے۔ سب سے آخر میں شودر کا نمبر آتا ہے۔ ان لوگوں کا کام سب ذاتوں کی خدمت کرنا تھا۔ آریاؤں کی مذہبی کتابیں۔ ہندوؤں کی پرانی مذہبی کتابیں 2 حصوں میں تقسیم ہیں، ایک شروتی اور دوسری اسمرتی۔ شروتی لفظ کا مطلب ہے سنا ہوا یا وہ گیان جو پرماتما نے رشیوں کے ذریعے ظاہر کیا ہے۔ شروتی میں ہندوؤں کی قدیمی مذہبی کتابیں وید، اپنشد اور آرنیک وغیرہ شامل ہیں۔ ہندو ان کتابوں کو ایشوری گیان مانتے ہیں۔ اسمرتی لفظ کے معنی ہیں اسمرن کیا ہوا۔ اس طرح کی تمام کتابیں ودوانوں، رشیوں اور پنڈتوں کی دماغی قابلیت کا نتیجہ ہیں۔ رامائن اور مہابھارت اور منوسمرتی وغیرہ یہ سب کتابیں اسمرتی کہلاتی ہیں۔ وید قدیم آریاؤں کی اور دنیا کی تمام مذہبی کتابوں سے بہت پرانی کتابیں مانی جاتی ہیں۔ ہندو ودوانوں کا خیال ہے کہ وید دنیا کے شروع سے ہی ظاہر ہوئے تھے اور ایشوری گیان ہونے کی وجہ سے امر ہیں۔ وید سنسکرت زبان میں ہیں اور قدیم آریاؤں کی مجلسی اور مذہبی طریقہ حکومت اور زندگی کا گیان حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ وید تعداد میں 4 ہیں: رگ وید، یجروید، سام وید اور اتھر وید۔ برہمن گرنتھ یہ سنسکرت زبان کی پرانی کتابیں ہیں جن میں وید منتروں کا ترجمہ آسان زبان میں کیا ہوا ہے۔ ویدوں کی سنسکرت بہت مشکل ہے، اس لیے اس مشکل کو دور کرنے کے لیے یہ گرنتھ لکھے گئے تھے، اور یہ گرنتھ ایک نئی زبان میں لکھے ہوئے ہیں
اور قدیم آریاؤں کی تہذیب پر کافی روشنی ڈالتے ہیں۔ ہر ایک گرنتھ کا برہمن علیحدہ علیحدہ ہے۔ برہمن گرنتھوں کا وہ حصہ جو سادھوؤں اور رشیوں منیوں کے لیے مقرر ہیں وہ ارنیاک کہلاتا ہے۔ ان میں دنیا سے تعلق چھوڑ دینے والوں کے دھرم اور فرائض کے حل پوری طرح سے دیے گئے ہیں۔ ارنیاک صرف رگ وید اور یجروید کے ساتھ ہے، باقی دو ویدوں کے ساتھ کوئی ارنیاک نہیں ہے۔ اپنشد گیان ودیا کی مشہور کتابیں ہیں۔ قدیم آریاؤں کی حیرت انگیز اور بلند خیالوں کا ثبوت ملتا ہے کہ آتما کیا چیز ہے، موت کیا چیز ہے، اور مرنے کے بعد انسان کہاں جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سوالوں کے جواب بہت سمجھا کر اور کامیابی کے ساتھ ان میں لکھ دیے گئے ہیں۔ اپنشد کی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ آتما کا ہی کھیل ہے۔ آتما کے علاوہ جاننے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، باقی سب کچھ شک میں ڈالنے والی باتیں ہیں۔ جب آریاؤں کی آبادی بڑھ گئی تو یہ لوگ آگے بڑھے اور گنگا جمنا ندیوں کے زرخیز میدانوں میں آباد ہو گئے تھے، اور یہاں ان لوگوں نے بڑی بڑی حکومتیں قائم کیں، جن میں 5 بڑی بڑی حکومتوں کے نام درج کیے جاتے ہیں۔ کوشل، اس حکومت میں اودھ کا صوبہ شامل تھا، اس کی راجدھانی ایودھیا تھی۔ یہاں کے راجا سوریا خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مہاراجا رام چندر اس خاندان سے تھا۔ ودیا، اس کی راجدھانی متھلا پوری تھی، اور یہ راج شمالی بہار کے پاس کی جگہوں میں پھیلا ہوا تھا۔ یہاں کے راجاؤں میں راجا جنک کا نام مشہور ہے۔ پانچال حکومت، اس کی راجدھانی قنوج تھی، اور یہ راج دریائے گنگا کے شمالی کنارے پر تھا۔ راجا دروپد، جس نے مہابھارت کی لڑائی میں پانڈووں کی مدد کی تھی، وہ یہیں کا راجا تھا۔ کورووں کا راج، اس کی راجدھانی ہستناپور تھی۔ یہ شہر دریا جمنا کے مشرقی کنارے پر موجودہ دہلی سے تقریباً 60 میل کے فاصلے پر تھا۔ کاشی، اس کی راجدھانی کاشی موجودہ بنارس تھا۔ رامائن میں کوشل خاندان کے راجا رام چندر کا حال لکھا ہوا ہے۔ یہ کتاب رشی والمیکی نے سنسکرت زبان میں لکھی تھی۔ یہ کتاب 7 حصوں میں تقسیم ہے۔ 16ویں صدی یعنی اکبر بادشاہ کے عہد حکومت میں اس رامائن کو ہندی کے مشہور کوی تلسی داس نے بہت اچھے طریقے سے ہندی میں لکھا تھا، جس کو تمام ہندو بہت خوشی سے پڑھتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ رامائن اور مہابھارت سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ لوگ سلسلہ آواگون کو مانتے تھے اور ان پر یقین کرتے تھے، یعنی مرنے کے بعد روح ایک شریر کو چھوڑ کر دوسرے شریر میں چلی جاتی ہے۔ لوگ وشنو اور شیو کی پوجا کرنے لگ گئے تھے۔ لڑکیوں کو بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ لوگ سادہ زندگی اور گاؤں میں رہنا پسند کرتے تھے۔ اس وقت تمام قسم کی تعلیم اور صنعت و حرفت ترقی پر تھی۔ چھوٹی عمر کی شادی کا رواج نہیں تھا، ذات پات کا خیال نہیں کیا جاتا تھا۔ بستیوں اور شہریوں پر راجا حکومت کرتا تھا۔ ظالم اور نالائق بادشاہ کو تخت سے اتار دیا جاتا تھا۔ رامائن کے زمانے میں جنوبی ہند میں رہنے والے آریا لوگ تہذیب سے ناواقف تھے، مگر مہابھارت کے زمانے میں آریا تہذیب تمام جنوبی ہند میں پھیل چکی تھی۔ جین دھرم کی حقیقت، اس دھرم کی بنیاد ایک شتری راجکمار وردھمان مہابیر نے رکھی تھی۔ جین مذہب بدھ مذہب سے ملتا جلتا ہے۔ مہابیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال پہلے راجا سدھارتھ کے ہاں پیدا ہوئے، اور یہ بچپن ہی سے گھنٹوں سوچ وچار میں پڑے رہتے تھے۔ آخر میں 30 سال کی عمر میں وہ گھر چھوڑ کر فقیر ہو گئے، اور حقیقت کی تلاش میں وہ جنگل کو چلے گئے تھے۔ جنگل میں 13ویں برس مہابیر نے سچا گیان حاصل کرنے کے بعد اپنی باقی زندگی اپنے دھرم کے پھیلانے میں لگا دی، اور اس دھرم کا نام انہوں نے جین دھرم رکھا۔ مہابیر نے 14,000 آدمیوں کو اپنا چیلا بنایا، اور آخر میں 72 سال کی عمر میں مقام پاوا ضلع پٹنہ میں وفات پائی۔ جین مذہب کے لوگ مہابیر کو 24واں اوتار مانتے ہیں۔ ان سے پہلے 22 کا تاریخ میں ٹھیک ٹھیک پتہ نہیں چلتا، لیکن 23واں اوتار پارسناتھ کے بارے میں مورخوں کی رائے یہ ہے کہ وہ مہابیر سے 2.5 برسوں پہلے پیدا ہوئے تھے۔ جین دھرم کی تعلیم پر اہنسا پرم دھرم یعنی کسی جاندار کو دکھ نہ دینا جین دھرم کا ایک خاص حصہ مانا جاتا ہے۔ جین لوگ ایشور کو نہیں مانتے، اور نہ ہی وہ برہمن مذہب اور ویدوں کی تعلیم کو مانتے تھے۔ جینوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں روح یعنی جان ہو۔ یہ لوگ درختوں، پتوں، پودوں، پتھروں اور پانی میں بھی جان مانتے ہیں۔ یہ سب اہنسا کی تعلیم کا اثر ہے کہ پکے جین دھرمی اپنے منہ پر پٹی باندھے رکھتے ہیں تاکہ سانس لیتے وقت کوئی جراثیم منہ کے اندر داخل ہو کر مر نہ جائے۔
یہ لوگ پانی تک بھی چھان کر پیتے ہیں۔ جینی بھی کرما اور آواگون کو مانتے ہیں اور ان کا مطلب پیدائش اور موت کے چکر سے نجات حاصل کرنا ہے، جس کو موکش کہتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ یگ کرتے ہیں اور قربانیوں کے سخت خلاف ہیں۔ تمام زندگی تپسیا کرنا، اپنے جسم کو تکلیف دینا اچھا خیال کرتے ہیں۔ ٹھیک جاننا، ٹھیک کام کرنا اور ٹھیک دیکھنا، یہ جین دھرم کے 3 بڑے اصول ہیں۔ مہابیر کے مرنے کے بعد جین دھرم 2 فرقوں میں تقسیم ہو گیا تھا کہ سونامبر اور ڈگامبر کے نام سے مشہور ہیں۔ سونامبر فرقے کے لوگ تو سفید لباس پہنتے ہیں، مگر ڈگامبر فرقے کے لوگ بالکل ننگے رہتے ہیں اور ننگے رہنا اپنے دھرم کا ایک خاص حصہ سمجھتے ہیں۔ شروع میں جین دھرم تمام شمالی مغربی جنوبی ہند میں پھیل گیا تھا۔ کئی راجے مہاراجے اس دھرم کے پیرو بن گئے، لیکن بعد میں آہستہ آہستہ یہ دھرم کمزور ہوتا گیا۔ برہمنوں نے جو جین دھرم کے دشمن تھے اسے جڑ سے اکھاڑ دینے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، لیکن ایسی حالتوں میں بھی جین دھرم زندہ رہا اور 15 لاکھ آدمی اس دھرم کے ماننے والے زندہ ہیں۔ یہ لوگ زیادہ تر ممبئی اور راجپوتانہ اور وسطی ہند میں آباد ہیں اور تجارت پیشہ ہونے کی وجہ سے بڑے مالدار ہوتے ہیں، اور آبو پہاڑ اور دکن میں بھی ان کے مندر موجود ہیں۔ بدھ دھرم تقریباً 2500 سال کا عرصہ ہوا کوہ ہمالیہ کی گھاٹی میں وہ صوبہ جو آج کل ترائی کے نام سے مشہور ہے، شاکیہ خاندان کے راجا شدھودھن کے ماتحت تھا۔ یہ صوبہ اس وقت کمپل وستو کے نام سے مشہور تھا۔ گوتم یہاں کے راجا شدھودھن کا بیٹا تھا۔ مورخوں کا خیال ہے کہ گوتم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 567 برس پہلے پیدا ہوئے تھے اور بچپن میں گوتم کو سدھارتھ کے نام سے بولتے تھے۔ گوتم اپنے باپ کا اکلوتا بیٹا تھا اور راجا شدھودھن کی تمام امیدیں اسی پر لگی ہوئی تھیں۔ راجا نے بچپن میں ایک لائق استاد سے تعلیم دلائی، لیکن گوتم بدھ نے بچپن میں ہی اپنی تلوار کے جوہر دکھانے کے بجائے ہر وقت غم میں ڈوبا رہتا۔ بوڑھے راجا اپنے اکلوتے بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر فکر مند ہوئے اور راجا نے گوتم کا دل خوش رکھنے کے لیے تمام آرام کا سامان جمع کر دیا، لیکن گوتم کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ راجا نے یہ دیکھ کر کہ کہیں شہزادہ راج چھوڑ کر جنگل کی طرف روانہ نہ ہو جائے، اس لیے اس نے اسے دنیا کے چکروں میں پھنسانے کے لیے گوتم کی شادی ایک خوبصورت شہزادی یشودھرا کے ساتھ کر دی، جو کچھ عرصے بعد ان سے ایک لڑکا پیدا ہوا۔ مگر یہ دنیا کے جھگڑے گوتم کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ کر سکے۔ زندگی کی مشکلوں سے آدمی کس طرح چھٹکارا پا سکتا ہے، صرف ایک ہی یہ دھیان تھا جس کو وہ ہر وقت سوچتا رہتا تھا۔ ایک دن شہزادہ گوتم سیر کے لیے باہر نکل گیا۔ راستے میں شہزادی کی نظر ایک بوڑھے پر پڑی جو کمزوری کی وجہ سے ایک پاؤں بھی مشکل سے نہ چل سکتا تھا۔ اس کے تمام بدن پر جھریاں پڑی ہوئی تھیں اور اس کے بال برف جیسے سفید تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے سارتھی سے پوچھا وہ کون ہے۔ سارتھی نے جواب دیا کہ یہ بوڑھا ہے اور یہ حالت بڑھاپے کی وجہ سے ہے، اور بڑھاپے میں ہر ایک آدمی کی یہی حالت ہوتی ہے۔ یہ بات سنتے ہی شہزادے کے دل کو دکھ ہوا اور رنج کی حالت میں گھر واپس آیا۔ دوسرے دن اسے ایک اپاہج سڑک کے کنارے مجبوری کی حالت میں ملا۔ تیسرے دن دیکھا کہ کچھ لوگ ارتھی اٹھائے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے مردے کو لکڑی کی طرح اکڑا ہوا دیکھا۔ آدمی کی آخری حالت نے گوتم کے دل میں بڑا بھاری اثر کیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ دنیا مصیبتوں کا گھر ہے، اس تھوڑی سی زندگی پر غرور کرنا بیکار ہے۔ آخر میں اس نے دنیا کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے جانے کا پختہ ارادہ کر لیا، جس سے وہ گیان دھیان سے رہ کر آواگون یعنی بار بار جنم لینے کے چکر سے نجات حاصل کر سکے۔ آخر میں گوتم نے ایک رات اپنے ماں باپ، عورت اور بیٹا اور عیش و آرام کو چھوڑ کر جنگلوں کا راستہ اختیار کر لیا۔ اس وقت گوتم کی عمر 28 برس کی تھی۔ گھر سے نکل کر گوتم اصلیت کی تلاش کے لیے پہلے تو برہمنوں سادھوؤں کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جب ان سے دل کو تسلی نہیں ہوئی تو گوتم نے ایشوری گیان حاصل کرنے کے لیے مشکل سے مشکل تکلیفیں اٹھائیں اور اپنے جسم کو طرح طرح کے دکھ دیے، مگر پھر بھی اطمینان نہ ہوا۔ پھر ایک دن اسے دھیان کی حالت میں ایک روشنی محسوس ہوئی اور گیان حاصل ہوا اور نجات کا راستہ مل گیا۔ اس دن سے گوتم بدھ گیانی کے نام سے مشہور ہوا۔ اب گوتم اپنے دھرم کو پھیلانے پر تیار ہو گیا۔ دیش بدیش میں گھوم کر لوگوں کو آدیش دیتا رہا، اور پھر وہ اپنی جنم بھومی کپل وستو پہنچا، جہاں اس کے ماں باپ، عورت اور بیٹا اور رشتہ داروں نے اس کا مذہب مان لیا اور چیلے بن گئے۔ آخر میں 80 برس کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 543 برس پہلے کشتی نگر میں، جو کہ گورکھپور کے پاس ہے، اس دنیا سے چل بسے۔
ان کی تعلیم سادہ اور آسان تھی اور ہر ایک آدمی کی سمجھ میں آسانی سے آ جاتی تھی۔ اس وقت کے جو آدمی ہندو دھرم کی مشکلوں اور ذات پات کے جھگڑوں سے تنگ آ چکے تھے، جلد ہی بدھ مت میں آ گئے۔ بدھ نے بتایا کہ یگ قربانی دیوی دیوتاؤں کی پوجا بیکار ہے۔ موکش یعنی ہدایت پانے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی برے کاموں کو چھوڑ کر سادگی کی زندگی بسر کرے۔ مہاتما بدھ نے اپنی تعلیم میں ایشور کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے، اس بات پر زور دیا ہے کہ آدمی دکھ سکھ اپنے کرموں کے مطابق بھوگتا ہے، اور وہ آواگون کو بھی مانتا تھا۔ اس کا عقیدہ تھا کہ جب تک آدمی موکش حاصل نہیں کر لیتا، اس وقت تک وہ بار بار جنم کی صورت میں نجات نہیں پاتا۔ بدھ دنیا کو مصیبتوں کا گھر بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ جہاں آدمی کو برے کاموں سے نقصان پہنچتا ہے، وہاں اپنے جسم کو دکھ دینے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ لالچ، چوری، بدکاری، شراب پینا، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اہنسا دھرم یعنی کسی جاندار کو دکھ مت دو، بڑوں کا ادب کرو، ماں باپ کا حکم مانو، کسی کو کمزور مت جانو، سادہ زندگی بسر کرو، وغیرہ وغیرہ۔ جو آدمی بدھ کی تعلیم اور اصولوں کا یہ پرچار کرتے تھے وہ بھکشو کہلاتے تھے، اور عورتیں بھکشی کہلاتی تھیں۔ بھکشو اور بھکشنی پیلے رنگ کے کپڑے پہنتے تھے اور ان کے سر منڈے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ مانگ کر گزارا کرتے تھے اور اپنا تمام وقت تپسیا اور بدھ مت کے پرچار کرنے میں گزارتے تھے۔ مہاتما بدھ کے بعد ان کے پیرووں میں مذہبی اختلافات پیدا ہو گئے۔ ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے گرہ نام کی جگہ پر بدھوں کا ایک اجلاس ہوا، جس میں مہاتما بدھ کے 3 اصول کتابوں کی شکل میں جمع کیے گئے۔ یہ کتابیں ترپٹک کہلاتی ہیں۔ ان کے 3 حصے ہیں۔ پہلی کتاب سو ترپٹک، جس میں بدھ مت کے اصول لکھے ہوئے ہیں۔ دوسری کتاب دھرم پٹک، جس میں گوتم بدھ کی باتیں جمع کی گئی ہیں، اور تیسری کتاب ونائے پٹک، جس میں بھکشوؤں کی تعلیم اور ان کی زندگی کے قاعدے درج کیے گئے ہیں۔ بدھ مت کے زوال کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ اول تو بدھ دھرم کے چھیلوں میں اتفاق میل جول نہیں رہا تھا۔ مہاراجا کنشک کے زمانے میں یہ لوگ 2 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک جماعت مہامان بن گئی، اس فرقے والوں نے مہاتما بدھ کی مورتی کی پوجا شروع کر دی۔ دوسرے ہنابان، جو مورتی پوجا کے خلاف تھی۔ دوسرے یہ بات تھی کہ بدھ بھکشوؤں کی زندگی پہلے جیسی نہ رہی تھی، وہ عیش و عشرت میں پڑ گئے تھے۔ تیسرے ہندو دھرم میں اصلاح ہو گئی اور انہوں نے قربانیوں کو بند کر دیا تھا اور اہنسا کے اصول کو اپنے ہندو دھرم میں شامل کر لیا گیا تھا، اس لیے بدھ مت کو زوال آتا گیا۔ اور پھر مہاراجا کنشک کے بعد کسی راجا نے اس بدھ دھرم کی مدد نہیں کی۔ بدھ اہنسا کے اصول کو مانتا تھا، اس لیے راجپوت، جو کہ اپنی بہادری اور جنگی کارناموں میں مشہور تھے، بدھ مت کے سخت خلاف تھے۔ انہوں نے ہندو دھرم کی حمایت کی اور ہندو دھرم کے پرچار کرنے والے کمارل بھٹ اور شنکر آچاریہ نے بدھ دھرم کے خلاف پرچار کیا اور لوگ ہندو دھرم میں شامل ہوتے گئے، اس لیے بدھ مت کا خاتمہ ہوتا گیا۔ ہندوستان پر ایرانیوں اور یونانیوں کے حملے۔ بدھ زمانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 500 سال پہلے شمالی ہند میں کئی آزاد ریاستیں تھیں، جن میں سے مگدھ، کوشل اور اجین مشہور ہیں، جو آپس میں لڑتی رہتی تھیں۔ شمالی ہند میں مگدھ ریاست سب سے زیادہ طاقتور تھی۔ راجا مہا پدم نند اس کا آخری راجا تھا۔ اس کے عہد حکومت میں سکندر اعظم نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ یہ تینوں راجا ہمیشہ سے ایک دوسرے کے دشمن تھے اور ایک دوسرے کو ہرانے کی فکر میں رہتے تھے، اس لیے ان میں کمزوری آ گئی تھی، یہاں تک کہ باہر کے حملوں کو روکنے کی طاقت نہیں رہی تھی۔ 7ویں صدی کے پہلے حصے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آخر میں ایران میں دارا گشتاشپ کا راج تھا۔ جب وہ اپنی حکومت کا فارس تک پھیلاؤ کر چکا تو اس نے افغانستان، بلوچستان اور ہندوستان کو فتح کرنے کی خواہش کی، اور اس کا اپنا ایک مشہور سپہ سالار سکائی لیکس فوجی بیڑے کے ساتھ خلیج فارس کے راستے دریائے سندھ آن پہنچا اور تھوڑے ہی عرصے میں پنجاب کے کچھ حصے پر اپنا قبضہ کر لیا۔ یہاں 2 صدیوں تک ایرانیوں کا راج رہا۔ تقریباً 200 سال بعد ایرانیوں کا ہندوستان سے تعلق ختم ہو گیا، لیکن تجارتی تعلق بعد میں بھی بنا رہا۔ ایرانی تہذیب کا بھی ہند کی تہذیب پر بڑا اثر پڑا۔ ہندوستان اور ایران کے تعلق نے سکندر اعظم کو ہندوستان پر حملہ کرنے کو مجبور کیا تھا۔ سکندر اعظم دنیا کے مشہور فاتح یونان کی ایک چھوٹی سی سلطنت مقدونیہ کے بادشاہ فیلقوس کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 365 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ یونانی باشندے چونکہ آریاؤں سے شروع سے ہی تعلق رکھتے تھے،
سکندر اعظم بچپن میں ہی دنیا کو فتح کرنے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ ارسطو یعنی ارسطوٹل سکندر کے استاد تھی۔ ان سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی دلی خواہش کو اور بھی طاقت ملی۔ جب وہ مقدونیہ کی تخت پر بیٹھا اس وقت اس کی عمر 20 سال کی تھی۔ وہ بڑا بہادر، ہوشیار، عالی حوصلہ بادشاہ تھا اور دنیا کی تاریخ میں اس کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ جب سکندر اعظم تخت پر بیٹھا تو اس وقت ایران میں دارا کی حکومت تھی۔ حکومت کی باغ ڈور سنبھالتے ہی سکندر اعظم نے ایران پر حملہ کیا اور اسے اپنے راج میں ملا لیا۔ ایران کی فتح کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے 337 برس پہلے سکندر اعظم نے ہندوستان کی طرف کوچ کیا اور ہندو کش پہاڑ سے ہندوستان میں داخل ہوا۔ کابل اور مغربی سرحدی صوبے پر قبضہ کرتا ہوا سیدھا دریائے سندھ کو پار کیا اور ہندوستان کی طرف بڑھتا گیا۔ سکندر کے حملے کے وقت شمالی ہند میں کئی چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم تھیں جو آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ان حکومتوں میں ایک ٹکسلا کی حکومت تھی جس کا راجہ امبتی تھا۔ جہلم اور چناب ندی کے درمیانی علاقے پر راجہ پورس راج کرتا تھا۔ پورس اور امبھی آپس میں دشمن تھے اور جب سکندر ٹکسلا پر پہنچا پورس اور امبھی آپس میں دشمن تھے۔ جب سکندر ٹکسلا پر پہنچا تو راجہ امبھی نے اس کا استقبال کیا اور راجہ پورس پر حملہ کرنے کے لیے سکندر کی مدد کی۔ راجہ امبھی نے پورس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے 5000 فوج کے سپاہی دینے کا وعدہ کیا۔ غرضے کے ٹکسلا کے راجہ کی مدد سے سکندر نے پورس پر حملہ کر دیا، لیکن راجہ پورس 30,000 پیدل سپاہی، 4,000 گھڑ سوار، 300 رتھ اور 200 ہاتھی لے کر سکندر کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں آیا۔ ان دنوں دریائے جہلم میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ دریا پار کرنا بڑا مشکل تھا۔ کئی ہفتے تک دونوں کی فوجیں دریا کے دونوں کناروں پر ڈیرا ڈالے پڑی تھیں۔ سکندر نے بڑی چال چلی، دریا کے کنارے کے ساتھ ساتھ تقریباً 16 میل چل کر رات کے وقت دریا پار کر لیا اور پورس پر حملہ کر دیا۔ اس وقت ہندوستانی فوج غفلت میں پڑی ہوئی تھی۔ بڑی گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ میدان میں پورس نے شکست کھائی، اس کے سب ساتھی مارے گئے، رتھ وغیرہ بھی برباد ہو گئے، بہت سے سپاہی مارے گئے، بہت سے زخمی ہو گئے اور راجہ پورس نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا۔ اس کے 9 زخم آئی تھی جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور قیدی بنا لیا گیا۔ سکندر کے سامنے لائے جانے پر اس سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ پورس نے بے خوف ہو کر جواب دیا کہ جیسا بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سکندر اس جواب کو سن کر بہت خوش ہوا اور اس کا علاقہ اسے واپس دے دیا اور سکندر نے پورس کو اپنا دوست بنا لیا۔ اس کے بعد مگدھ کے علاقے پر حملہ کرنے کی غرض سے دریائے چناب کو پار کیا اور وہاں دریائے راوی کے کنارے رہنے والی جنگلی قوموں نے سکندر کا خوب مقابلہ کیا۔ اس پر یونانی سپاہیوں کے دل ٹوٹ گئے اور انہوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ بڑی مشکل سے سکندر دریائے بیاس تک پہنچا، مگر یہ خیال کر کے کہ میرے سپاہی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس نے اپنے ملک کو واپس ہونے کا ارادہ کیا۔ وہ واپس ہو کر دریائے جہلم کی طرف آیا اور اس نے اپنی فوجوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ تو اپنے ساتھ لے کر فلسطین اور کرمان کے راستے سے اپنے ملک کو روانہ ہو گیا اور دوسرا حصہ سمندر کے راستے سے ایران چلا گیا۔ سکندر جب بغداد کے پاس بابل کے مقام پر پہنچا تو اسے بخار ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 323 برس پہلے 33 برس کی عمر میں اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ اگر سکندر کچھ عرصہ زندہ رہتا تو تمام ہندوستان کو اپنے قبضے میں کر لیتا۔ سکندر صرف 10 مہینے ہندوستان میں رہا تھا، اس لیے یونانی تہذیب کا ہندوستانی تہذیب پر زیادہ اثر نہ پڑ سکا۔ ہندوستانیوں پر یونانی تہذیب کا زیادہ اثر نہ ہونے کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ ہندوؤں کے پاس وید شاستر، رامائن، مہابھارت اور درشن وغیرہ کتابوں کا بہت ذخیرہ تھا۔ اس لیے یہاں کے لوگوں کو یہ دھیان بھی نہ آیا کہ ان کو یونانیوں سے بھی کچھ سیکھنا ہے۔ سکندر کے حملے سے کچھ اچھے نتیجے بھی نکلے۔ ہندوستان اور یورپ کے درمیان تجارتی تعلقات مضبوط ہو گئے۔ نیا راستہ پانی اور خشکی کا معلوم ہوا اور سکندر کے حملے سے پنجاب میں جتنی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں وہ سب کمزور ہو گئیں اور مگدھ کے راجہ کے قبضے میں آ گئیں اور ہندوستان میں ایک آزاد حکومت کی بنیاد پڑ گئی۔ اب ہندوستانی یونانیوں سے ناخوش تھے کیونکہ راجہ پورس کو کسی یونانی سردار نے مار ڈالا تھا۔ اس پر یونانیوں کے خلاف فساد کھڑا ہو گیا اور چندر گپت راجہ مگدھ کے راجکمار نے پنجاب پر قبضہ جما لیا اور موریہ خاندان کی بنیاد ڈالی۔
کہتے ہیں چندرگپت کی ماں کا نام مورا تھا، اس لیے اس کے نام پر چندرگپت کا خاندان موریہ خاندان کے نام سے مشہور ہوا۔ مورخوں کا کہنا ہے کہ چندرگپت مگدھ دیش کے اس قدیم خاندان سے تعلق رکھتا تھا جس کا خاتمہ کر کے نند خاندان مگدھ راج پر قابض ہو گیا تھا۔ چندرگپت نے چند فوج جمع کر کے اپنے برہمن وزیر چانکیہ کی مدد سے مگدھ کا راج اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ چندرگپت موریہ کے عہد حکومت میں لوگوں کی مجلسی حالت بہت بلند تھی، لوگ بہادر اور دیانتدار تھے، عورتیں نیک اور پاک دامن اور پڑھی لکھی ہوا کرتی تھیں، نشے والی چیزوں کا استعمال نہیں ہوتا تھا، ملک میں امن و امان اور خوشحالی کا دور دورہ تھا، چوری کا نام و نشان نہ تھا، ہندو بدھ اور جین مت جاری تھی، برہمن سنیاسی اور بدھ بھکشو کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مورخین کا خیال ہے کہ 298 قبل مسیح چندرگپت نے اپنے بیٹے بندوسار کے حق میں راج تیاگ کر جنگلوں میں چلا گیا تھا اور یہاں اس نے جین مت کے عقیدے کے مطابق اپنی زندگی گزار دی۔ چندرگپت کے بعد اس کا بیٹا بندوسرا تخت نشین ہوا۔ اس نے تقریباً 25 برس تک حکومت کی۔ اس نے اپنے انتظام سے نہ صرف حکومت کو سنبھالے رکھا بلکہ اپنی طاقت سے مغربی ہند اور جنوبی ہند کا بہت سا حصہ فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کیا تھا۔ چندرگپت کے عہد حکومت کی طرح اس کے وقت میں بھی غیر ملک کے سفیر آتے رہتے تھے، چنانچہ اس کے دربار میں مصر اور سیریا کے سفیر رہتے تھے۔ پھر 273 قبل مسیح بندوسرا مر گیا اور اس کے بعد اس کا چھوٹا بیٹا اشوک راج کا مالک بن گیا تھا۔ اشوک کے بارے میں مشہور ہے کہ اس نے اپنے بھائیوں رشتہ داروں کو مار کر راج حاصل کیا تھا، لیکن یہ بات بالکل جھوٹ ہے، کیونکہ اشوک کے زمانے کی تحریروں سے جو کہ پتھروں پر کھدی ہوئی ملتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے بھائی بہت مدت تک زندہ رہے اور بدھ مت کو بخوشی پھیلاتے رہے۔ جنوبی ہند کے تھوڑے سے حصے کے علاوہ تمام ہندوستان اس کی سلطنت میں شامل تھا۔ ہندوکش پہاڑ سے لے کر میسور تک اور آسام سے لے کر بلوچستان تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن مہاندی اور گوداوری ندی کا درمیانی علاقہ کالنگا ریاست نے ابھی تک موریہ خاندان کے حوالے نہیں کیا تھا اور اس کی اطاعت قبول نہیں کی تھی۔ چنانچہ اشوک نے کلنگا پر حملہ کیا اور فتح حاصل کر لی، لیکن یہ جنگ اتنے زور کی ہوئی تھی کہ جس میں لاکھوں سپاہی مارے گئے اور اشوک کے دل پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ اس نے آئندہ کے لیے جنگ نہ کرنے کی قسم کھا لی۔ کلنگا کی لڑائی اس کے لیے پہلی اور آخری لڑائی تھی۔ کلنگا کی لڑائی سے اشوک کی کایا پلٹ گئی۔ کشت و خون سے اس کے من کو ایسی نفرت ہوئی کہ اس نے لڑائی کے میدان کے بجائے دھرم پرچار کے میدان میں کام کرنے کو اپنی زندگی کا اصول بنا لیا۔ اس نے بدھ مت کی اہنسا کی تعلیم کو اپنایا اور اپنی تمام طاقت بدھ مت کے پرچار میں لگا دی۔ اس نے لوگوں کی خراب حالت کو سدھارنے اور ان کو پاک زندگی گزارنے کی تعلیم دینے کے لیے تمام سلطنت میں پہاڑوں کی چٹانوں اور پتھروں کی لاٹوں پر بدھ دھرم کے اصول کندہ کرائی، اور اشوک اپنے گروؤں کے ساتھ ان تمام جگہوں پر بدھ کی یادگار میں بڑے بڑے مینار گڑوا کر ان پر لوگوں کے لیے بدھ دھرم کے اصول کھدوا دیے۔ اشوک تمام دنیا میں بدھ دھرم پھیلانا چاہتا تھا۔ اس نے برما، سیام، مصر، عرب، ایران، چین اور یونان وغیرہ ملکوں میں بھی بدھ دھرم کو پھیلایا اور جگہ جگہ پرچارک بھیجے، اور اس کا بھائی مہندر بھکشو بن کر لنکا گیا اور اس کی بیٹی بھکشنی بن کر نیپال پہنچی۔ اشوک نے بھکشوؤں کے لیے ہزاروں کی تعداد میں غاریں اور مندر بنوائی اور بدھ مت کو راج مذہب بنا دیا۔ رعایا کو بدھ دھرم کے چلانے کے لیے افسر مقرر کیے۔ بدھ دھرم کے پیرووں میں اس وقت تک جو فرقہ بازی ہو گئی تھی اس کو دور کرنے کے لیے بدھوں کا ایک اجلاس بلایا۔ اشوک کی کوششوں سے بدھ دھرم طاقت پکڑ گیا اور اشوک کی زندگی کا جو خاص مطلب تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ اشوک نے اپنے عہد حکومت میں ملک کے کونوں کونوں میں پہاڑوں کی چٹانوں اور میناروں پر بدھ مت کے اصولوں کو کھدوایا۔ یہ پتھروں پر لکھے ہوئے اصول ہندوستان کے مختلف جگہوں پر اب تک پائے جاتے ہیں اور اس زمانے کی کاریگری کو ظاہر کرتے ہیں۔ مورخوں کے نقطۂ نظر سے ان کھدے ہوئے پتھروں کو بڑی قدر و منزلت حاصل ہے، کیونکہ یہ اشوک کی سلطنت کی حدود اور اس کے نظام حکومت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ان میں سے چند اصول یہ ہیں: آدمی کو زبان اور عمل سے پاک و صاف ہونا چاہیے، اسے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، جاندار کو دکھ نہیں دینا چاہیے، ماں باپ اور رشتہ داروں کی عزت کرنی چاہیے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آنا چاہیے، برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، کوئی بات منہ سے ایسی نہ کہنی چاہیے جس سے دوسروں کو دکھ پہنچے۔ اشوک کی سلطنت 4 اصولوں پر منقسم تھی:
ہر ایک صوبے کا گورنر ہوتا تھا۔ ملک کی حفاظت کے لیے اس کے پاس 6 لاکھ پیدل فوج، 3000 سوار اور 9000 ہاتھی تھی۔ اشوک ایک بڑا قابل منتظم شخص تھا۔ اس کا طریقہ حکومت ویسا ہی تھا جیسا کہ چندرگپت کا تھا۔ اس میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی۔ اشوک نے دھرم پرچار کے نئے طریقے نکالے، مسافروں کے آرام کے لیے جگہ جگہ دھرم شالائیں بنوائیں، کنویں کھدوائے اور آدمیوں اور جانوروں کے لیے شفا خانے کھلوائے۔ غرضے کہ اس نے تمام دولت اور سلطنت کا انتظام بدھ دھرم کی اشاعت میں لگوا دیا۔ اس کے عہد حکومت میں رعایا سکھی تھی اور تمام ملک میں امن تھا۔ 232 قبل مسیح اشوک کی وفات ہو گئی اور اس کے مرنے کے بعد موریہ خاندان کا زوال آ گیا۔ مہاراجہ اشوک کے مرنے کے بعد اس کے جانشینوں میں کوئی لائق نہ تھا جو کہ اتنی بڑی سلطنت کو سنبھال سکتا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ موریہ خاندان ختم ہو گیا اور پنچپ متر نے پاٹلی پتر پر قبضہ کر کے شنگا خاندان کی بنیاد ڈالی۔ یہ خاندان تقریباً 112 برس تک حکومت کرتا رہا۔ اگرچہ اس عرصے میں اس خاندان کے کئی راجا ایک دوسرے کے بعد تخت نشین ہوئے، مگر ان میں سے صرف پشیہ متر کا عہد حکومت مشہور ہے۔ شنگا خاندان برہمن مت سے تھا۔ پشیہ متر زمانہ حکومت میں بختر کے یونانی بادشاہ منینڈر نے 155 قبل مسیح ہندوستان پر حملہ کیا، لیکن شکست کھا کر واپس لوٹ گیا اور پشیہ متر نے بدھ مت کے مقابلے میں ہندو مت کو ترقی دی۔ شنگا خاندان کا آخری راجا دیو بھومی تھا، مگر یہ بدچلن اور کمزور آدمی تھا اور اسے 73 قبل مسیح سے پہلے اس کے وزیر واسودیو نے مار کر سلطنت پر قبضہ کر لیا اور کانوا خاندان کی بنیاد ڈالی۔ کانوا خاندان کی حکومت بہت تھوڑے عرصے تک رہی۔ اس خاندان کے 4 بادشاہ ایک دوسرے کے بعد تخت نشین ہوئے، مگر انہوں نے صرف 50 سال تک ہی حکومت کی۔ ان کے زمانے میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا جو قابل ذکر ہو۔ کانوا خاندان کے بعد آندھرا خاندان کی ابتدا ہوئی اور یہ خاندان مہاندی اور گوداوری کے درمیانی علاقے پر حکمران تھا، لیکن اشوک کے مرنے کے بعد بری حالت کو دیکھ کر تمام جنوبی ہند پر قبضہ کر لیا۔ 28 قبل مسیح سے پہلے اس خاندان کے ایک راجا نے کانوا خاندان کے آخری راجا کو قتل کر کے مگدھ سلطنت پر بھی قبضہ کر لیا۔ آندھرا خاندان نے تقریباً 450 برس حکومت کی اور 225 عیسوی میں اس خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ اس خاندان کے عہد حکومت میں روم والوں کے ساتھ ہند کے تجارتی تعلقات قائم ہوئے۔ روم والے تجارتی لوگ مغربی سمندری ساحل کی بندرگاہوں کے ذریعے اس ملک سے تجارت کیا کرتے تھے اور ملایا یعنی ملیشیا اور جنوبی چین کے ساتھ مشرقی سمندری ساحل کی بندرگاہوں کے ذریعے تجارت کیا کرتے تھے۔ آندھرا خاندان کے راجاؤں نے شک قوم کے سرداروں کو جو اس زمانے میں سندھ، مالوا اور شوراشٹر پر حکومت کرتے تھے انہیں شکست دے کر ان کی سلطنت کا خاتمہ کر دیا۔ اس خاندان کا ایک راجا ہلا نام کا جو کہ سنسکرت زبان کا ایک بڑا شاعر تھا، اس کے عہد حکومت میں سنسکرت زبان کو بہت ترقی ہوئی تھی۔ پارتھیان اور وکٹورین بادشاہوں کے حملے اور کشن خاندان کی ہندوستان میں حکومت۔ سکندر اعظم کے عہد حکومت میں فارس کی سلطنت یونانیوں کے قبضے میں آ چکی تھی۔ اس میں پارتھیا اور وکٹوریا قابل ذکر ہیں۔ موجودہ بلخ صوبے میں وکٹورین حکومت قائم تھی اور یونان کے جنوب میں جھیل کیسپیئن تک تمام صوبے پارتھیان کے حصے میں تھے۔ سکندر اعظم کے علاوہ اس کے سپہ سالار سلیوکس نے ان حصوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا، لیکن سلیوکس کے مرتے ہی دونوں صوبے پھر آزاد ہو گئے۔ اس وقت مگدھ راج کی طاقت کم ہو جانے کی وجہ سے ہندوستان کی حکومت کی حالت بھی خراب تھی۔ وکٹورین راج نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور ہندوستان پر حملہ کر دیا۔ اس خاندان کا مشہور بادشاہ منیڈر تھا۔ اس نے 155 قبل مسیح پہلے پاٹلی پتر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر شنگ خاندان کے راجا پشپ متر نے اسے شکست دی اور اسے واپس لوٹنا پڑا تھا۔ پارتھیان خاندان کے حکمران بھی بڑے طاقتور لوگ تھے۔ انہوں نے آہستہ آہستہ وکٹورین حکومت کا خاتمہ کر کے ہندوستانی علاقے کابل، پنجاب اور سندھ پر قبضہ کر لیا اور ٹکسلا کو دارالخلافہ بنایا۔ شک قبیلہ جو کہ تاتاری خاندان کی ایک بڑی لڑاکا خانہ بدوش قوم تھی۔ 180 قبل مسیح تک ایک اور تاتاری خاندان جس کا نام یوچی تھا اسے وسطی ایشیا کے گھاس کے میدانوں سے نکال کر ہند کی طرف دھکیل دیا۔ یہاں شک قوم نے پارتھین حکومت کا خاتمہ کر کے کابل، پنجاب اور متھرا اور پھر سوراشٹر میں ایک طاقتور حکومت قائم کر لی۔ ٹکسلا اور متھرا ان کے دارالخلافہ تھے۔ یوچی قوم چونکہ مغربی چین کے باشندوں میں سے تھی
اس نے اپنا دیش چھوڑ کر پہلے وسطی ایشیا میں راج قائم کیا اور شک قوم کو یہاں سے نکال دیا، لیکن یوچی قوم کو بھی اس جگہ پر کسی دوسرے لڑاکو قبیلے کے ہاتھوں چین اور آرام سے رہنا نصیب نہ ہوا، اور پھر وہ بھی سیدھے ہندوستان میں آ داخل ہوئی اور یہاں کشن قوم نے مغربی ہند میں ایک مضبوط حکومت قائم کر لی۔ کشن خاندان کے پہلے راجہ کا نام کیٹفیسس تھا اور دوسرے کا نام کیٹفیسس دوم تھا۔ ان کا راج ایران سے لے کر سندھ تک پھیلا ہوا تھا۔ اس خاندان کا مشہور راجہ کنشک تھا، جو کہ کیٹفیسس دوم کے بعد 120 عیسوی میں تخت پر بیٹھا۔ پشاور اس کا دارالخلافہ تھا۔ مہاراجہ کنشک بدھ مت کا ماننے والا تھا۔ شمالی ہند میں مہاراجہ اشوک کے بعد یہ دوسرا راجہ تھا جو بدھ مت کو ترقی دینے والا تھا۔ تبت، چین اور منگولیا میں بدھ دھرم کا پرچار کیا۔ کنشک کے عہد حکومت میں 140 عیسوی میں کشمیر میں بدھ مہاسبھا کا چوتھا اجلاس ہوا، جس میں ماہیان اور دوسرے مت کے اصولوں پر بحث کی گئی، اور ہینبان فرقے والے نئی باتوں کو اپنے مت میں کرنے کے بالکل خلاف تھے، مگر فرقے نے اپنے اصولوں میں کئی ایک نئی باتیں جو ہندو دھرم سے تعلق رکھتی تھیں شامل کر لیں۔ راجہ کنشک مہاراجہ اشوک سے 400 برس پیچھے ہوا تھا۔ 4 صدیوں کے عرصے میں شمالی ہند کو باہر کی بھی قوموں نے فتح کیا۔ ان باہر کی قوموں نے اگرچہ یہاں آباد ہو کر بدھ دھرم اختیار کر لیا تھا، مگر انہوں نے اپنے پرانے مذہبی اصول بھی اس میں شامل کر لیے تھے۔ راجہ کنشک ماہیان مذہب کا پیرو تھا۔ وہ تعلیم سے بھی بڑی دلچسپی رکھتا تھا۔ اس کے زمانے میں کابل اور قندھار میں سنگ تراشی کا کام جاری ہوا۔ بدھ کی اس وقت کی بنی ہوئی مورتیاں آج تک پشاور اور لاہور کے عجائب گھروں میں رکھی ہوئی ہیں، جو کہ پرانے وقتوں کی کاریگری کی یاد دلاتی ہیں۔ راجہ کنشک کے وقت میں آیورویدک نے بھی کمال کی ترقی کی۔ آیورویدک کی مشہور کتاب چرک شاستر کا لکھنے والا چرک نامی اسی زمانے میں ہوا تھا۔ راجہ کنشک کو جنگ کرنا اور دوسرے ملکوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا بڑا شوق تھا۔ آخر میں اس کی ملک کی فتح کرنے کی خواہش سے تنگ آ کر 140 عیسوی میں اس کے فوجی افسروں نے اسے قتل کر دیا اور اس طرح اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ سکندر اعظم کے حملے سے ہندوستان کی تہذیب پر کوئی اثر نہ پڑا تھا، مگر جب شمالی مغربی ہند میں یونانی راج قائم ہوا اور ان کا ہندوستان کے راجاؤں سے میل جول شروع ہوا تو دونوں قوموں میں آپس میں میل جول سے بڑا فائدہ اٹھایا۔ ہندوستانی درشن شاستر اور ایشوری گیان کی تعلیم کی وجہ سے یونانیوں سے بہت آگے بڑھے ہوئے تھے، اس لیے یونانی خاندان کے کئی بادشاہوں کا دل بدھ دھرم کی طرف رہا اور ہزاروں یونانیوں نے ہندو دھرم منظور کر لیا، اور فن سنگ تراشی اور سکوں کے کام میں ہندوستانیوں نے یونانیوں سے فائدہ اٹھایا۔ گپت خاندان۔ کشن خاندان کے بعد 220 عیسوی سے 320 عیسوی تک ہندوستان کی تاریخ کا کچھ صحیح علم نہیں ہے، اور ٹھیک طور سے نہیں کہہ سکتے کہ اس دوران میں کون کون سی حکومتیں برسر اقتدار آئیں۔ اس چوتھی صدی عیسوی کے شروع میں گپت خاندان نے طاقت حاصل کر کے ایک مضبوط مرکزی حکومت کی بنیاد ڈالی۔ اس خاندان کے عہد حکومت میں ہندوؤں نے مذہبی، سیاسی اور مجلسی بہت ترقی کی تھی۔ یہ زمانہ تاریخ میں ہندوؤں کا سنہری زمانہ کہلاتا ہے۔ گپت خاندان کی بنیاد ڈالنے والا چندر گپت اول تھا۔ شروع میں ایک چھوٹی سی ریاست کیسائی کا راجہ تھا۔ 308 عیسوی میں اس نے لچھوی خاندان کی شہزادی سے شادی کی، اور یہ شادی چندر گپت اول کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی۔ چندر گپت نے لچھوی خاندان کی مدد سے اپنے راج کو بڑھایا۔ سب سے پہلے چندر گپت نے اس خاندان کی مدد سے آندھرا خاندان کے آخری راجہ کو شکست دے کر پاٹلی پتر پر اپنا قبضہ کیا۔ اس کے بعد اس نے بہار، اودھ اور ترہٹ کے علاقے فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے۔ 320 عیسوی میں اس نے پاٹلی پتر کے مقام پر بڑی شان سے تاج پوشی کا اعلان کیا اور اپنے نام پر ایک نیا سن جو گپت سمت کے نام سے مشہور ہے اسے جاری کیا۔ چندر گپت 335 عیسوی میں مر گیا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا سمودر گپت تخت پر بیٹھا۔ وہ بڑا جنگجو اور فاتح تھا۔ سمودر گپت نے 40 سال تک حکومت کی۔ اس تمام عرصے میں اس کے سر پر یہ دھن سوار رہی کہ وہ کسی طرح تمام ہندوستان کو فتح کر کے اس ملک کا شہنشاہ اعظم کہلائے۔ وہ آخر اپنی قابلیت اور بہادری سے اپنے ارادے میں پوری طرح کامیاب رہا۔ سمودر گپت نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنایا۔ سب سے پہلے اس نے دریائے گنگا کے وادی پر حملہ کیا اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو اپنے ماتحت کر لیا۔ اس کے بعد اس نے پنجاب اور سندھ کو فتح کیا۔ شمالی ہند فتح کر چکنے کے بعد اس نے جنوبی ہند کا رخ کیا اور وسط ہند کی جنگلی قوموں کو پامال کرتا ہوا
ریاست کالنگ پر حملہ آور ہوا۔ یہاں کے راجا کو موتی کر کے وہ آگے بڑھتا گیا اور گوداوری اور کرشنا کے درمیان پہلوا خاندان کے علاقوں کو فتح کر کے مغرب کا رخ کیا اور مہاراشٹر اور خاندیش کے علاقوں کو رونتا ہوا 2 سال کے بعد اپنے دارالخلافے میں واپس پہنچا۔ سمدر گپت اب تقریباً سارا ہندوستان فتح کر چکا تھا۔ اس کی سلطنت دریائے برہم پتر سے لے کر دریائے جمنا اور چمبل تک اور نیپال سے دریائے نرمدا تک پھیلی ہوئی تھی۔ فتوحات سے فرصت ملی تو اس نے اسم و وید یگ رچایا اور مہاراجا ادھیراج کا لقب اختیار کیا۔ سمدر گپت نہ صرف بہادر سپہ سالار اور جنگجو تھا بلکہ وہ ایک قابل اور اصول والا آدمی تھا۔ سیاسی اور مذہبی دونوں طرح سے اس کا طریقہ حکومت قابل تعریف تھا۔ وہ اپنے ماتحتوں کے کاموں کی بڑی نگرانی کرتا تھا۔ اس میں سوچنے کی طاقت بڑی زبردست تھی۔ سمدر گپت کو سیر و شاعری اور شکار کا بہت شوق تھا اور خود بھی شاعر اور پڑھا لکھا تھا۔ اس نے کئی کتابیں بنائیں۔ علم موسیقی کا استاد تھا۔ وہ برہمنی مت کا زبردست حامی تھا لیکن ہر ایک کے ساتھ رواداری کا سلوک رکھتا تھا۔ سمدر گپت کی وفات کے بعد اس کا بیٹا چندر گپت ثانی 355 عیسوی میں تخت نشین ہوا۔ اس نے مالوا، گجرات اور کاٹھیا واڑ کے صوبوں کو کئی سال کی جنگ کے بعد فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کیے اور شک قوم کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ ان فتوحات سے گپت حکومت کو بڑا فائدہ پہنچا۔ مغربی علاقے کی تمام ساحلی سمندر اور تجارت اس کے قبضے میں آ گئی تھی۔ اس کی بہادری، مہربانی اور انصاف کی بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ ہندو اس بادشاہ کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ چندر گپت ثانی یعنی بکرماجیت بڑا علم دوست، رعایا پرور، انصاف پسند اور سادھوؤں جیسی عادت کا بادشاہ تھا۔ یہ اگرچہ ہندو دھرم کا ماننے والا تھا مگر دوسرے دھرموں کو بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ یہ سادھوؤں جیسی زندگی بسر کرتا تھا۔ اپنی رعایا کی حالت کا پتہ لگانے کے لیے بھیس بدل کر رات کے وقت شہر میں چکر لگاتا۔ بکرماجیت کے دربار میں بہت سے عالم و فاضل تھے۔ ان میں سے 9 اشخاص قابل ذکر ہیں۔ یہ 9 رتن کہلاتے تھے۔ ان میں سے کالیداس کا درجہ سب سے بڑا تھا۔ وہ سنسکرت زبان کا بہترین ڈرامہ لکھنے والا اور شاعر تھا اور ہندوستان کا شیکسپیئر کہلاتا ہے، اور اس نے رگھو ونش، شکنتلا، میگھدت وغیرہ کتابیں لکھی ہیں۔ 5ویں صدی کے شروع میں چین سے کئی سیاح بدھ دھرم کے پوتر مقاموں کو دیکھنے کے لیے ہندوستان میں آئے۔ ان سیاحوں میں جو اس وقت کے ہندوستان کے حالات لکھے ہیں ان میں سے فاہیان 399 عیسوی سے 414 عیسوی تک ہندوستان میں رہا۔ فاہیان نے بکرماجیت کے عہد حکومت کا مفصل حال لکھا ہے۔ وہ لکھتا ہے، بکرماجیت کا انتظام حکومت تعریف کے قابل ہے۔ اس نے حکومت کے لیے ایک کمیٹی بنا رکھی تھی جس کے 7 ممبر ہیں۔ راجا اپنی رعایا کو اولاد سمجھتا ہے۔ تجارتی ٹیکس کے علاوہ باقی ٹیکس کی شرح کم ہے اور برہمنوں اور عالموں پر کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ راجا اگرچہ کٹر ہندو ہے لیکن دوسرے مذہبوں کو پوری آزادی حاصل ہے۔ رعایا پر نامناسب ٹیکس نہیں لگائے جاتے۔ ملک میں بالکل امن ہے۔ قصور کرنے والوں کو معمولی سزا دی جاتی ہے۔ موت کی سزا بالکل بند ہے۔ حکومت کے خلاف بغاوت کے جرم میں ہاتھ کٹوا دیا جاتا ہے۔ پاٹلی پتر میں آدمیوں اور جانوروں کے لیے شفا خانے ہیں جہاں ان کا مفت علاج ہوتا ہے۔ سفر میں کسی طرح کا ڈر نہیں ہے۔ جانوروں کا مارنا بالکل بند ہے۔ لوگ نہ شراب پیتے ہیں اور نہ گوشت کھاتے ہیں۔ بکرماجیت کے بعد اس کا بیٹا کمار گپت تخت نشین ہوا اور 27 برس حکومت کرنے کے بعد مر گیا، اور پھر کمار گپت کے بعد سکندا گپت تخت پر بیٹھا۔ اس کے زمانے میں وسطی ایشیا کی جنگجو قوم ہن، جس کا پورا حال ہم اگلے باب میں بیان کریں گے، ہندوستان پر حملہ کیا لیکن سکندا گپت نے انہیں شکست دی۔ لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ہن قوم پھر زور پکڑ گئی اور سکندا گپت ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم کے ہاتھوں گپت خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ گپت خاندان کے زمانے میں ہندوستان نے ہر پہلو سے ترقی کی۔ ہر قسم کے علوم نے انتہائی ترقی کی تھی اور ملک کے طول و عرض میں علم اور خوشمالی کی گنگا بہنے لگی۔ نجوم، ریاضی اور علم ادب نے خوب ترقی کی۔ تجارت اور صنعت و حرفت کو بہت ترقی ملی۔ ہندو دھرم نے بھی اپنی کھوئی ہوئی شان اسی عہد میں حاصل کی۔ بدیشی ملکوں میں بھی ہندوؤں کی دھاک جم گئی تھی، اور غرضے کے گپت خاندان کے عہد میں ہندوؤں نے ہر پہلو میں ترقی کی، اس لیے ہندوؤں کا سنہری زمانہ کہلاتا ہے۔ ہن قوم کے ہند پر حملے۔ ہن قوم سائبیریا کے اسٹیپ علاقے میں ایک خانہ بدوش قوم تھی۔ اس قوم کے لوگوں کی شکل بھی ڈراؤنی تھی
اور بڑی بے رحم خونخوار اور جنگجو تھی۔ اس قوم نے پہلے 5ویں صدی میں ایران پر قبضہ جمایا اور پھر ہند پر حملہ کیا اور قندھار، کابل اور پنجاب پر بڑی آسانی سے قبضہ کر لیا۔ 455 عیسوی میں اس قوم نے سکند گپت کی سلطنت پر حملہ کیا، لیکن سکند گپت نے اسے شکست دی اور 10 برس کے بعد ہن قوم کے بادشاہ تورمان نے مالوا پر بھی فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ پھر 502 عیسوی میں تورمان مر گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا مہر گل بادشاہ بنا۔ اس کی حکومت میں تمام شمالی ہند، افغانستان اور وسطی ایشیا کا کچھ حصہ شامل تھا۔ سیالکوٹ اس کا دارالخلافہ تھا۔ مہر گل بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ رعایا اس سے تنگ تھی۔ آخر رعایا نے اس کے خلاف بغاوت کی۔ مگدھ کا راجہ بالادتیہ اور مالوا کا راجہ یشودھرن مہر گل کے خلاف تھے اور بڑے زور کی جنگ ہوئی، جس میں مہر گل شکست کھا کر کشمیر کو بھاگ گیا اور یہاں 540 عیسوی میں مر گیا۔ جنگ کے بعد ہن قوم کے ظالموں نے ہندوستان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ گپت خاندان کے خاتمے پر شمالی ہند میں بد نظمی پھیل گئی اور کئی چھوٹی چھوٹی خود مختار ریاستیں بن گئیں۔ 6 صدی تک یہی حال رہا۔ 7ویں صدی کے شروع پر پربھاکرن وردھن والیہ تھانیسر نے ارد گرد کی بہت سی ریاستوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملا لیا اور آہستہ آہستہ سارے شمالی ہند کو فتح کر کے ایک مرکزی حکومت کی بنیاد ڈال دی۔ 7ویں صدی کے شروع میں راجہ پربھاکرن وردھن نے ادھر ادھر کی بہت سی ریاستوں کو فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ 605 عیسوی میں پربھاکر وردھن مر گیا اور اس کے بعد اس کا بیٹا راجیہ وردھن تخت نشین ہوا۔ حکومت سنبھالنے کے بعد اس نے مالوا پر حملہ کر دیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ مالوا کے راجا نے راجیہ وردھن کے بہنوئی کو، جو کہ قنوج کا راجا تھا، اسے قتل کر کے راجیہ وردھن کی بہن راجشری کو قید کر لیا تھا۔ راجیہ وردھن نے مالوا کے راجا کو شکست تو دے دی اور راج چھین لیا، مگر اس کے راجدھانی کو واپس آتے وقت راجا سالنگ والیہ بنگال نے، جو مالوا کے راجا کا دوست تھا، موت کے گھاٹ اتار دیا۔ راجیہ وردھن کے مرنے کے بعد اس کا چھوٹا بھائی ہرش وردھن، جس کو شالادیتیہ بھی کہتے ہیں، وہ راجا بنا۔ اس نے تخت پر بیٹھتے ہی اپنے بھائی کا بدلہ لینے اور اپنی بہن کو قید سے چھڑانے کے لیے بنگال کے راجا سالنگ پر چڑھائی کر دی اور اسے شکست دے کر بنگال کا علاقہ اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ اس فتح کے بعد اس نے لڑائی کا کام جاری رکھا اور 6 برس کی لڑائی کے بعد تمام شمالی ہند پر قبضہ کر لیا اور 620 عیسوی میں اس نے بندھیاچل پہاڑ کے جنوب میں چالوکیہ خاندان کے راجا پر چڑھائی کی، مگر وہاں کے راجا پلکسین نے اسے شکست دے دی۔ راجا ہرش وردھن کا راج بہت دور تک پھیلا ہوا تھا۔ کوہ ہمالیہ سے نرمدا تک اور پنجاب سے آسام تک تمام علاقے اس کی سلطنت میں شامل تھے۔ اس نے تھانیسر کے بجائے قنوج کو اپنی راجدھانی بنایا اور مہاراجا ادھیراج کا لقب حاصل کر کے باقی عمر بڑی اچھی طرح سے حکومت کے فرائض پورے کرتا رہا۔ راجا ہرش وردھن بڑا عادل، رحم دل اور علم دوست تھا۔ وہ خود بھی بڑا عالم، فاضل اور شاعر تھا۔ راجا ہرش شروع میں ہندو دھرم کا پیرو تھا، مگر آخر میں بدھ دھرم اختیار کر لیا تھا۔ ہیون سانگ کے حالات۔ ہیون سانگ ایک چینی سیاح تھا جو 629 عیسوی میں ہندوستان آیا اور 645 عیسوی تک اس ملک میں رہا تھا، اور یہ تاشقند اور سمرقند کے راستے قندھار پہنچا تھا اور تمام ہندوستان کا دورہ کیا، اور اس نے ہندوستان کے تمام حالات مفصل طور پر لکھے ہیں۔ ہمیں ان حالات سے پتہ چلتا ہے کہ اس ملک میں امن و امان تھا، لوگ سکھ اور چین کی زندگی بسر کرتے تھے۔ سلطنت کئی صوبوں میں تقسیم تھی۔ زمین کی پیداوار کا 6واں حصہ لگان کی شکل میں وصول کیا جاتا تھا۔ ٹیکس بہت کم تھی، سزائیں بڑی سخت تھیں، سنگین جرم کرنے والوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے، سڑکیں محفوظ تھیں، یاتریوں کے آرام کے لیے دھرم شالائیں موجود تھیں، بڑے بڑے شہروں میں حکومت کی طرف سے ہسپتال قائم تھے۔ نلندہ میں بودھوں کی بڑی بھاری یونیورسٹی تھی۔ اس کالج میں 10,000 طالب علم حکومت کے خرچ پر تعلیم حاصل کرتے تھے۔ لوگ سادہ اور پاک زندگی بسر کرتے تھے۔ راجا اگرچہ بدھ مذہب کا ماننے والا تھا، مگر دوسرے مذہبوں کی عزت کرتا تھا۔ ہر 5 برس کے بعد حکومت کی طرف سے ایک اجلاس ہوتا تھا اور اس موقع پر وہ تمام مذہبوں کے سادھوؤں کو اپنا خزانہ تقسیم کر دیتا۔ یہ چینی سیاح 15 برس تک ہندوستان میں رہ کر 645 عیسوی میں پامیر کے راستے سے اپنے وطن کو واپس لوٹ گیا۔ 647 عیسوی میں مہاراجا ہرش مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد تمام حکومت میں جھگڑے پھیل گئے اور ملک پھر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گیا۔ راجپوتوں کا زمانہ۔
مہاراجہ ہرش کی وفات کے بعد کوئی قابل جانشین نہ ہونے کی وجہ سے تمام ملک میں پھر سے بدامنی پھیل گئی اور راجپوت جنگجو تھے، انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا اور تمام ریاستوں پر قبضہ جما لیا، اور ہرش کے بعد مسلمانوں کی فتح کے شروع تک تمام ملک پر انہی کی حکومت رہی۔ ہندوستان کی تاریخ میں یہ زمانہ راجپوتوں کا زمانہ کہلاتا ہے۔ راجپوتوں کی حکومت کا حال بیان کرنے سے پہلے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے حسب نسب کے بارے میں کچھ لکھ دیا جائے۔ راجپوت کے معنی راجا کا بیٹا ہے۔ اس بنا پر راجپوت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ پرانے آریاؤں کی اولاد ہیں اور ان کا تعلق سورج بنسی اور چندر بنسی راجاؤں سے ملتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو شری رام چندر اور شری کرشن کے خاندان سے بتاتے ہیں۔ ہندو مورخ راجپوتوں کے اس دعوے کو صحیح مانتے ہیں، لیکن یورپ کے مورخوں کی رائے اس کے برخلاف ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ راجپوت شک، یوچی اور ہن وغیرہ باہر سے آنے والی قوموں کی نسل سے ہیں جو یہاں آباد ہو کر آریاؤں سے مل جل گئے ہیں۔ ان یورپین عالموں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ باہر سے آنے والی قوموں کے آدمی بڑے جنگجو اور بہادر تھے، اس لیے موقع شناس برہمنوں نے بدھ مت کے خلاف اور ہندو دھرم کو اثر نو زندہ کرنے کے لیے ان لوگوں کو اپنا اعلی کار بنایا۔ چنانچہ ان کی مدد حاصل کرنے کے لیے برہمنوں نے ان کا سلسلہ نسب سورج اور چندر بنسی کھتریوں کے خاندان سے ملا دیا۔ اس طرح ان کا مجلسی رتبہ بلند کر کے ان سے فائدہ اٹھایا۔ ہندوؤں کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب کھتری قوم پرشورام کے ہاتھوں تباہ ہو گئی اور ہندو دھرم کا کوئی محافظ نہ رہا، تو برہمنوں کے مذہبی رسوم میں راکشس لوگ رکاوٹ ڈالنے لگے تھے۔ تو اس وقت کے بڑے بڑے پنڈت پہاڑوں پر جمع ہو گئے اور گنگا جل سے کنڈ پوتر کر کے بہت بھاری یج کیا تھا۔ اس اگنی کنڈ سے 4 بہادر چالوکیا، پریہار، پرمار اور چوہان پیدا ہوئے، جنہوں نے تلوار کی طاقت سے تمام راکشسوں کو ختم کیا اور ہندو دھرم کو ترقی دی۔ ان 4 بہادروں نے 4 خاندانوں کی بنیاد ڈالی اور ہر ایک خاندان کا نام اس کے بنیاد ڈالنے کے نام پر مشہور ہوا۔ ہندوستان کی پرانی تاریخ میں کوئی ایسی قوم نہیں ہوئی جو کہ بہادری میں راجپوتوں کے برابر ہو۔ راجپوت قدرتی بڑے بہادر، جنگجو اور قول و فعل کے پکے ہوتے ہیں۔ ان کی یہ حالت تھی کہ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے سر کٹوا دینا ایک معمولی بات سمجھتے تھے۔ لڑائی کے میدان میں پیٹھ دکھانا تو جانتے ہی نہ تھے۔ گھوڑا اور تلوار ان کی عمر کے ساتھی تھے۔ راجپوتوں کی عورتیں بھی بہادری میں مردوں سے کم نہیں تھیں۔ یہ پاک دامن ہوتی تھیں اور پتی پریم ان کا خاص دھرم تھا۔ جب وہ اپنے مردوں پر دشمن کے غالب ہونے کا خطرہ دیکھتیں تو اپنی عزت بچانے کی خاطر گھر کا تمام سامان آگ کی بھینٹ کر کے اور چتا تیار کر کے اس میں زندہ جل مرتیں۔ تاریخ میں یہ رسم جوہر کے نام سے مشہور ہے۔ عورتوں کی اس رسم سے راجپوتوں کے خون میں جوش آ جاتا تھا اور کیسری لباس پہن کر بغیر کسی خیال کے دشمن کی فوجوں میں گھس جاتے اور ایک ایک کر کے کٹ مرتے تھے۔ راجپوتی ریاستیں۔ مورخوں کی رائے ہے کہ 993 عیسوی میں تومار خاندان نے موجودہ دہلی کی بنیاد ڈالی۔ اننگ پال ثانی اس کا آخری راجا تھا۔ اس کے صرف 2 بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک کی تو قنوج کے راٹھور راجا سے شادی ہوئی تھی اور دوسری اجمیر کے چوہان راجا کے ساتھ بیاہی تھی۔ اننگ پال کے کوئی بیٹا نہ تھا۔ اس نے اجمیر کے راجا پرتھوی راج چوہان کو اپنا وارث بنایا۔ پرتھوی راج 2 سلطنتوں کے مالک بننے کی وجہ سے شمالی ہند میں بڑا طاقتور راجا بن گیا۔ 1191 عیسوی میں محمد غوری نے دہلی پر حملہ کیا، مگر پرتھوی راج نے بری طرح شکست دی اور 2 سال کے بعد 1193 عیسوی میں اس پر پھر دہلی پر حملہ کیا گیا۔ آخرکار پرتھوی راج جنگ کے میدان میں شکست کھا کر مارا گیا اور دلی اور اجمیر پر مسلمانوں کا راج ہو گیا۔ اجمیر میں چوہان خاندان کی حکومت تھی۔ پرتھوی راج اس خاندان کا مشہور راجا تھا، جیسا کہ ہم پہلے دہلی کے حل میں بیان کر چکے ہیں۔ دہلی کے ساتھ اجمیر کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ 9ویں صدی کے شروع میں قنوج پر آہر خاندان کے راجپوتوں کا راج تھا۔ راج بھوج اس خاندان کا مشہور راجا ہوا۔ اس کے عہد حکومت میں قنوج ایک بڑی طاقتور ریاست تھی۔ 190 عیسوی میں یہ ریاست راجپوتوں کے قبضے میں آ گئی۔ اس خاندان کا آخری راجا جے چند ہوا تھا، جس نے محمد غوری کے ساتھ مل کر راجا پرتھوی راج چوہان کو شکست دلائی تھی اور بعد میں خود بھی محمد غوری کے ہاتھوں شکست کھا کر مارا گیا اور یہ ریاست محمد غوری کے ہاتھوں میں چلی گئی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ کشمیر پر پہلے کارکوٹ خاندان کا راجا للتا دیتا اس خاندان کا مشہور راجا تھا۔ اس نے تبتی اور بھوٹانی قوموں کو اپنے ماتحت کیا۔ 12ویں صدی میں یہاں حکومت جے سنگھ نام کے ایک راجا کے ہاتھ میں آ گئی،
مگر 14ویں صدی میں مسلمانوں نے اس حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا۔ گجرات میں ہن خاندان کی حکومت تھی۔ گجر قوم نے یہ علاقہ جو اس وقت شوراشٹر کہلاتا تھا اسے فتح کر کے اس کا نام گجرات رکھا۔ پہلے یہاں راجپوتوں کی حکومت تھی، اہل نواڑا اس کی راجدھانی تھی۔ پھر 1298 عیسوی میں علاؤدین خلجی نے اس ریاست کا خاتمہ کر دیا۔ بنگال پہلے بال خاندان کے قبضے میں تھا جو 75 عیسوی سے 160 عیسوی تک حکمران رہا۔ اس کے بعد سین خاندان کا راج ہوا۔ بلب سین اس خاندان کا مشہور راجہ ہوا۔ پھر 1199 عیسوی میں بختیار خلجی نے اس ریاست پر قبضہ کر لیا۔ راجپوتانہ کا علاقہ چھوٹی چھوٹی آزاد ریاستوں میں تقسیم تھا جن میں سے میواڑ اور جلسمر بہت مشہور ہیں۔ مالوا پر مار خاندان کے راجپوت راجہ راج کرتے تھے۔ راجہ بھوج اس خاندان کا مشہور راجہ تھا۔ دھارا اس کی راجدھانی تھی۔ 188 عیسوی میں گجرات کے راجہ نے اس پر قبضہ کر لیا۔ بندھیل کھنڈ پر پہلے چندرگپت بکرماجیت کے خاندان کا راج تھا۔ اس کے بعد چنڈیل خاندان نے اس ریاست پر قبضہ کر لیا اور مہوبہ کو اپنی راجدھانی بنایا۔ پھر 1203 عیسوی میں قطب الدین ایبک نے اس ریاست کو فتح کر لیا اور اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ ساؤتھ انڈیا یعنی جنوبی ہند کی ریاستیں۔ آندھرا خاندان۔ اشوک کے زمانے کے پتھروں پر کندہ کی ہوئی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ جنوبی ہند میں اس وقت آندھرا کئی ریاستوں میں تقسیم تھا۔ آندھرا خاندان 450 برس تک حکومت کرتا رہا۔ مہاندی اور گوداوری کا درمیانی علاقہ اس خاندان کے قبضے میں تھا۔ اس خاندان کا حال اشوک کے عہد حکومت میں بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ پلوا خاندان۔ آندھرا خاندان کے بعد پلوا خاندان کو راج حاصل ہوا۔ مدراس، اراکاڈ اور تروچنا پلی وغیرہ صوبے اس ریاست کے ماتحت تھے۔ کانجی ورم اس کی راجدھانی تھی۔ 8ویں صدی میں یہ خاندان ترقی پر پہنچا ہوا تھا۔ چالوکیا خاندان۔ یہ اگنیکل راجپوتوں کا خاندان تھا۔ انہوں نے 500 عیسوی میں جنوبی ہند میں اس ریاست کی بنیاد ڈالی۔ نرمدا اور کرشنا ندیوں کے درمیان کا یہ علاقہ اس خاندان کے ماتحت تھا۔ اس خاندان کے راجہ اگرچہ ہندو دھرم کے ماننے والے تھے لیکن بدھ دھرم اور جین دھرم کے ماننے والوں سے بھی اچھا سلوک کرتے تھے۔ اس خاندان کا مشہور راجہ پلکیشن جس نے راجہ ہرش کو شکست دی تھی 608 عیسوی سے 643 عیسوی تک راج کیا تھا۔ راج پلکیشن بڑا بہادر راجہ تھا۔ چینی سیاح ہیون سانگ نے اس ریاست کا بھی حال لکھا ہے جس میں ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اس ریاست کے فارس کے ساتھ تعلقات تھے اور یہاں کے خوبصورت مندر خاص کر کے ایجنٹا کی غاریں جو کہ دنیا کی عجیب چیزوں میں شمار ہوتی تھیں اسی راجہ کے دور سے منسوب کی جاتی ہیں۔ پھر 755 عیسوی میں راشٹرکوٹ خاندان کے ایک راجہ نے اس ریاست کو فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ راشٹرکوٹ خاندان۔ اموگ ورش اس خاندان کا مشہور راجہ تھا۔ 857 عیسوی سے 888 عیسوی تک راج کرتا رہا اور یہ راجہ جین مذہب کا ماننے والا تھا اور اس کے عہد حکومت پر جین مذہب کو ترقی ہوئی۔ الور کا انوکھا کیلاش مندر اس خاندان کی حکومت کے زمانے کا بنا ہوا تھا۔ پھر 973 عیسوی میں تلب ثانی نے جو چالوکیا خاندان سے تھا راشٹرکوٹ خاندان کے ایک راجہ سے لڑائی کر کے اپنا کھویا ہوا راج پھر واپس لے لیا۔ راجہ بکرمانگ اس خاندان کا مشہور راجہ ہوا۔ 1200 عیسوی کے قریب اس خاندان کا خاتمہ ہو گیا اور ہوئسڑا اور یادو خاندان نے اس ریاست کا خاتمہ کر دیا۔ یادو خاندان۔ یادو نام کے ایک راجہ نے اس خاندان کی بنیاد ڈالی۔ یہ ہندوستان کا بہت پرانا راج تھا۔ کہتے ہیں شری کرشن اسی خاندان سے تھے۔ موریہ زمانے میں اس خاندان کے 3 حصے بن گئے۔ ان میں سے ایک حصہ مغرب کی طرف دوارکا میں جا کر آباد ہو گیا اور دوسرے نے جنوب میں اپنا راج قائم کر کے دیوگری کو اپنی راجدھانی بنایا۔ تیسرے نے میسور کے علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ پھر 1300 عیسوی کے شروع میں سنگھن اس خاندان کا سب سے زیادہ طاقتور راجہ ہوا اور 1312 عیسوی میں علاؤدین خلجی کے ہاتھوں اس خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ ہوئسڑا خاندان۔ میسور میں راج قائم کرنے والے یادو خاندان کی شاخ ہوئسڑا کہلاتی ہے۔ وشنو وردھن اس خاندان کا مشہور راجہ ہوا۔ اس کا راج مغربی گھاٹ تک پھیلا ہوا تھا۔ 1307 عیسوی میں علاؤدین خلجی کے سپہ سالار ملک کافور نے اس پر قبضہ کر لیا۔ پانڈیا خاندان۔ یہ میسور کے جنوب میں قائم تھی۔ مدھورا شہر اس کی راجدھانی تھی۔ اس کی ایک بندرگاہ موتیوں کی تجارت کی وجہ سے بڑا مشہور ہے۔ یہاں کے لوگ پہلے جین مت کے ماننے والے تھے مگر آخر میں انہوں نے برہمن مت اختیار کیا۔ 14ویں صدی کے شروع میں ملک کافور نے اس ریاست کا خاتمہ کر دیا۔ چیرا خاندان۔
اس خاندان کے ماتحت ملابار کا علاقہ تھا اور کارور اس کی راجدھانی تھی۔ یہ ریاست بھی پانڈیا کی طرح موتیوں کی تجارت کے لیے مشہور تھی۔ پھر 994 عیسوی میں چولا خاندان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ چولا خاندان 10ویں اور 11ویں صدی میں یہ جنوب میں بڑی طاقتور ریاست مانی جاتی تھی۔ یہ ریاست نلور ندی سے کورگ تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس خاندان کا سب سے مشہور راجہ راج دیو ہوا اور اس ریاست کا بھی مغربی ملکوں کے ساتھ تجارتی تعلقات تھی۔ چولا کی ریاست 9 صوبوں میں تقسیم تھی۔ کسانوں سے پیداوار کا چھٹا حصہ زمین کا لگان وصول کیا جاتا تھا۔ پھر 1313 عیسوی میں ملک کافور کے ہاتھوں اس خاندان کا خاتمہ ہوا۔ راجپوتوں کے زوال کے اسباب۔ راجپوت قوم بے شک بڑی بہادر اور جنگجو قوم تھی، مگر بدقسمتی سے یہ انتظام حکومت سے واقف نہ تھی۔ تمام ملک میں ان کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھیں جو ایک دوسرے سے ہمیشہ لڑتی جھگڑتی رہیں۔ ان میں اتفاق اور میل جول نامکو نہ تھا۔ معمولی جھگڑوں کا فیصلہ تلواروں سے کرنے کو تیار ہو جاتی تھیں۔ ان کی آپس کی خود غرضی، نفرت اور لالچ نے ان کو برباد کر دیا، اور اس بارے میں پرتھوی راج اور جے چند کے واقعے کی مثال سامنے ہے۔ اور اس کے علاوہ دشمن کا مقابلہ کرتے وقت ایک راجپوت خاندان دوسرے خاندان کے ماتحت ہو کر لڑنا اپنی بے عزتی خیال کرتا تھا۔ ان کے ان برے خیال اور آپس کی دشمنی اور گھر کی لڑائیوں کی وجہ سے ملک میں ان کی کوئی مرکزی حکومت قائم نہ ہو سکی، اور نہ ہی وہ متحد ہو کر باہر کے حملہ آوروں کا مقابلہ کرنے کے لائق بن سکے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان حملہ آوروں نے ان کی آپس کی نا اتفاقی سے فائدہ اٹھایا اور ایک ایک کر کے ان کی تمام ریاستوں کا خاتمہ کر دیا۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، ہندوستان میں راجپوتوں کی حکومت 550 برس تک رہی۔ اس طویل عرصے میں سماجی اور مذہبی نقطہ نظر سے اس ملک کی حالت میں کئی تبدیلیاں ہوئیں۔ ہن قوم کے بعد 1000 عیسوی تک اس ملک پر کسی باہر کی قوم کا حملہ نہیں ہوا، اور لوگوں نے آرام سے زندگی بسر کرنے کی وجہ سے مذہبی اور مجلسی بہت ترقی کی۔ بدھ مت اپنی اصلی صفات کو کھو دینے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں سے ختم ہو چکا تھا، اور راجپوت راجہ اس دھرم کی اہنسا کی تعلیم کو اپنے لیے درست خیال نہ کرتے ہوئے بدھ دھرم کے خلاف ہو گئے، اور کمارل بھٹ اور شنکراچاریہ جیسے عالموں اور فاضلوں نے مذہبی مقابلہ کر کے بدھ مت کے ماننے والوں کو لاجواب کر دیا، جس کی وجہ سے اس مت میں کمزوری آ گئی، اور بہار کا علاقہ اس وقت کا آخری مرکز تھا، اور یہ مت یہاں پر کچھ زیادہ برس تک قائم رہا۔ مگر 13ویں صدی کے شروع میں بختیار خلجی نے بہار کو فتح کر کے بدھوں کو یہاں سے نکال باہر کیا، اور اس کے بعد بدھ دھرم ہندوستان سے ختم ہو گیا۔ راجپوت راجہ ہندو دھرم کے پیروکار تھے۔ کمارل بھٹ اور شنکراچاریہ نے تو اپنی زندگی کو ہندو دھرم کی ترقی میں خرچ کر دیا، اور ہندو دھرم کی ترقی کے ساتھ ساتھ بدھ دھرم کو بھی زوال ہوا، اور کچھ عرصے کے بعد ہندو دھرم ہندوستان میں طاقت پکڑ گیا۔ لیکن ہندو دھرم نے اس وقت ایک نیا طریقہ اختیار کیا۔ باہر کی قومیں جو ہندوستان میں آ کر ہندو دھرم کے پیرو بن گئے تھے، ان کے کچھ رسوم ہندو دھرم میں شامل کر لیے تھے۔ نئے دیوی دیوتاؤں کا پوجن شروع ہو گیا۔ قربانی کی رسم ایک فرض میں داخل ہو گئی، اور اس وقت راجپوت راجاؤں نے اپنے دیوتاؤں کی یادگار میں بہت سے مندر بنوائے اور ان کے ساتھ جاگیریں لگا دیں، اور ان مندروں ٹھاکرداروں میں برہما، وشنو اور شیو کی پوجائیں کی جاتی تھیں۔ برہمنوں کو اس زمانے میں بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور قوم میں بڑے ہونے کی وجہ سے سماج میں ان کا درجہ اونچا تھا، اور ہر ایک کام ان کی صلاح مشورے سے پورا ہوتا تھا۔ ذات پات کا لحاظ بہت زیادہ تھا۔ راجپوت جنگ کے کاموں کے سوائے کسی دوسرے کام مثلاً تجارت اور کھیتی کرنا برا سمجھتے تھے، لیکن موجودہ دور میں یہ خیال بالکل جاتا رہا۔ عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ رسم ستی اور جوہر جیسی رسمیں اس وقت جاری ہوئیں۔ لڑکیوں کی شادیاں سوئمبر کے ذریعے سے ہوتی تھیں۔ اس زمانے میں لاتعداد مندر اور ٹھاکر دوارے تیار ہوئے، اور ان کے نام پر بڑی بڑی جاگیریں لگائی گئیں، جن کی آمدنی ان مندروں میں رہنے والے سادھوؤں کے اپنے خرچ میں کام آتی تھی۔ اس طریقے سے ہندوستان پر بہت برا اثر پڑا، کیونکہ یہ سب طریقے آگے چل کر عیش و آرام کی شکل بن گئی، اور اسی کو دنیا کے عیش و آرام میں پڑھنے کا ایک اصول بنا لیا گیا، اور آخر میں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک اور قوم کو فائدے کے بجائے نقصان اٹھانا پڑا۔ غیر ملکوں میں ہندو تہذیب و تمدن کی اشاعت۔ تمام مورخین یہ مانتے ہیں کہ ہندوستان کے مغربی ملکوں سے تجارتی تعلقات قدیم سے قائم تھے، اور ہندوستانی خشکی اور پانی کی راہ دور دور تک ملکوں میں تجارت کرنے جاتی تھی۔ گپت خاندان کے عہد حکومت میں روم والوں کے جہاز جنوبی ساحل پر آتے تھے
اور ہندوستانی مال قیمتی پتھر جواہرات ہاتھی دانت اپنے ملک میں لے جاتے تھے۔ موریہ خاندان کے عہد حکومت میں ہندوستانی تاجر اپنا مال لے کر سماٹرا بورینو چین اور جزائر ہند یعنی لنکا، انڈمان اور جزائر لکشدیپ اور مالدیپ ملکوں میں پہنچتے تھے، اور تجارتی ترقی کے ساتھ ساتھ ہندوستانی تہذیب کو بھی ان ملکوں میں پھیلنے کا موقع ملا۔ حال کی دریافتوں میں یہ واضح ہو گیا کہ وسط ایشیا کے مختلف حصوں میں قدیم ہندوستانی تہذیب کا ڈنکا بج رہا تھا۔ بدھ مذہب کے بدیشی ملکوں میں پرچار سے بھی ہندوستانی تہذیب کی اشاعت میں ترقی ہوئی۔ بدھ مت کے بھکشوں کے پرچار سے ہندوستانی تہذیب کا لنکا، مصر، سیریا اور ایشیا کے مختلف حصوں میں لوہا مانا جانے لگا تھا۔ مشہور مسلمان مورخ البرونی لکھتا ہے کہ فارس، خراسان، موصل اور عراق وغیرہ ملکوں کے لوگ بدھ مت کے پیرو تھے۔ کوریا، چین اور جاپان میں بھی بدھ مت اب تک جاری ہے۔ جدید دریافتوں سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ سن عیسوی کے شروع میں ہندوستانیوں نے جنوب مشرقی ایشیا میں کئی نو آبادیاں قائم کر لی تھیں۔ چمپا، کمبوڈیا، جاوا اور سماٹرا کی نو آبادیاں قابل ذکر ہیں۔ ان حالات سے کہ قدیم ہندوستانیوں نے ہند سے باہر پاؤں نہ رکھتے تھے، اس کی تردید ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ہندوستانی بھی مشعل ہدایت لے کر جہالت اور بے علمی کی تاریک وادیوں میں گئے ہوئے تھے اور ان قوموں کو اپنی تہذیب و تمدن سے روشن کیا تھا۔